अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारहान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैर खैरियत के साथ होंगे और आपके ये रोज़े आपके लिए बाइस इत्मीनान और ख़ास तौर पे आपके लिए नेमतों और अल्लाह ताला की रहमतों के नुज़ूल की वजह बनेंगे। ये जो आज इस सूरत के तिलावत से हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया, वैसे तो कुरान हकीम यकीनन उसकी एक एक आयत, उसका एक एक हर्फ, उसके एक एक आराब पे हमारी जान कुर्बान, क्योंकि ये अल्लाह ताला का कलाम है हमसे। और जब भी हम महसूस करें कि हम अल्लाह ताला से दूर हो गए और अल्लाह ताला से गुफ्तगू करना चाहते हैं, अल्लाह ताला की बात सुनना चाहते हैं, तो कुरान हकीम की तिलावत करें, समझ कर करें, रिफ़्लेक्ट कर कर करें। लेकिन ख़ास तौर पे आज दौर हाज़िर में जब हम में से हर शख्स एंजाइटी का, स्ट्रेस का, इज़्तिराब का शिकार है, तो सूरह दुहा यकीनन हमारे क़ल्ब को इत्मीनान बख्शती है। कहा जाता है कि जब वही के नुज़ूल में कुछ अरसा गुज़रा, यहाँ तक कि 6 माह के करीब अरसा गुज़र गया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई वही ना आई, तो वो इज़्तिराब में मुब्तला हुए। उनको बेचैनी थी। यकीनन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के जो अहकामात आते थे, जिस तरह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर ये आयात मुबारका लेकर उन तक पहुँचते थे, तो इसकी एक यकीनन जुस्तजू उनको थी। और इस इज़्तिराबी कैफ़ियत में उनको लगता था कि शायद कहीं अल्लाह ताला उनकी किसी बात से खुदा न खास्ता नाराज़ तो नहीं हो गए, दूरी क्यों है। तो जब सूरह दुहा आई तो एक तरह से इसी कैफ़ियत को अल्लाह ताला ने एड्रेस किया कि तुम कभी भी ये मत समझो, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस किया, लेकिन मेरे ख़्याल में ये हर इंसान के लिए है कि कभी हमारे दिल में ये ख़्याल ना आए कि अल्लाह ताला ने हमें तन्हा छोड़ दिया है। हम अपने आप को जब मुश्किलात में घिरा हुआ पाते हैं, जब हमें कोई राह सुझाई नहीं देती और हमें ये एहसास हो कि शायद हम अल्लाह ताला ने हमें भुला दिया है, हम ज़ालिम के जुल्म का निशाना बने हुए हैं और हम मदद के लिए पुकारते हैं तो मदद आ नहीं रही। लेकिन अल्लाह ताला इसमें तमाम लोगों को जो इस तरह की कैफ़ियत में मुब्तला हैं, ये खुशखबरी देते हैं, ये खुशी की नवीद सुनाते हैं कि तुम सब्र का दामन हाथ से मत छोड़ो और अल्लाह ताला पे इक्तफ़ा करो और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतने से नवाजेगा कि तुम्हें कभी गम का एहसास भी नहीं होगा। आज एक दफ़ा फिर शुरुआत में, क्योंकि कल हमने आपको सिर्फ एक तस्वीर दिखाई थी, आज मैं ये वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ कि कल ही के मनाज़िर हैं, यानी ये जुमे के रोज़ के मनाज़िर हैं, फ़लस्तीन के मनाज़िर हैं। इफ़ यू कैन सी देम ऑन द स्क्रीन। तो जिस तरह हमने आपको बताया कि वहाँ पे तमाम इमारतें ज़मी बोस हैं, लोगों के पास ग़िज़ा की, खाने पीने की किल्लत है, लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि इस माह मुबारक की जो रौनकें हैं वो फ़लस्तीन जैसी तबाह हाल बस्ती में भी मनाई जा रही हैं। मनाने से मुराद है कि ऑब्ज़र्व की जा रही हैं कि जुमे की नमाज जहाँ पे अदा की जाती थी, जो मस्जिद होती थी, अब वो मस्जिद तो है नहीं, लेकिन जमात फिर भी है, नमाजी फिर भी हैं और अल्लाह ताला पे तवक्कुल फिर भी है। आप देख सकते हैं ये इर्द गिर्द जो सूरत हाल है, कहा जाता है कि एक लंबा अरसा लगेगा, शायद कई दिहाइयाँ लग जाएँ फ़लस्तीन को दोबारा अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। रोती बिलखती कई ऐसी वीडियोज़ इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं जिसमें लोग इस बात पे गिला कर रहे हैं, लोगों तक आंसुओं के साथ ये बात पहुंचा रहे हैं कि शायद आप तो 13-15 घंटे का रोज़ा रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी ग़िज़ा मौजूद नहीं है जिसको अपने प्यारों की खुराक बनाई जा सके। और ये मेरे ख़्याल में हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। अल्लाह ताला इनकी इस्तक़ामत को सुरख़रू करे और इनको इतने से नवाजे कि वाकई ये तकलीफ़ें, ये दुख, ये क़ुरबानियाँ, इससे कहीं बढ़कर इनको अजर मिले। मेरी हर दुआ में स्पेसिफ़िकली अगर मैं रमज़ान की बात करूँ, क्योंकि हम रोज़ा खोलते हैं तो हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तेरे दिए हुए रिज़्क़ से हम रोज़ा खोल रहे हैं। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आपको तब होता है जब ये आपकी चॉइस ना रह जाए। यानी आज आप चूज़ करते हैं ना कि जी मैंने सैंडविच खाना है, मैंने पकौड़ा नहीं खाना, मुझे फ़लानी टाइप का पकौड़ा खाना है, लेकिन जब आपके पास ये चॉइसेस नहीं होती, जब आप ऐसी सूरत हाल में होते हैं कि शायद आप पेट पे पत्थर बांध कर रोज़ा रख रहे हों और आपको नहीं पता कि आपकी इफ्तार का इंतज़ाम क्या होगा, लेकिन आपको अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल यकीन है, दैट इज़ द ट्रू टेस्ट। और मेरे ख़्याल में हम सब को शर्मसार होना चाहिए अपने अमाल के ऊपर कि वहाँ का बच्चा जिस तरह साबित कदमी से इस वक्त एक सीसा पिलाई दीवार की तरह है
اور جتنے بھی حالات برے کیوں نہ ہو, ظلم جس حد تک کیوں نہ بڑھا ہوا ہو, لیکن وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ استطاعت دے, یہ توفیق دے. اسی دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اسد بھائی بھی ہمارے ساتھ. اسد بھائی, جب آپ سورہ دوحہ کی تلاوت کر رہے تھے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ انسان کو ہر اپنا غم, اپنی پریشانی یاد آ رہی ہوتی ہے, جب کہیں نہ کہیں شاید ہمارے دل میں بھی شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا. تو آپ کے ذہن میں کیا آ رہا تھا جب آپ تلاوت کر رہے تھے؟ سورۃ الضحیٰ جو ہے قرآن پاک کی بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری اس کی آیات ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں, اور ان سے یہ کہا کہ آپ سے ہم راضی ہیں انشاءاللہ, اور آپ امت کی خاطر جو ان کی تکالیف جو انہوں نے برداشت کی صحیح. تو اس قرآن پاک میں جب انسان تنہا ہو جاتا ہے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید خدا اس کے ساتھ نہیں ہے, لیکن ایسا ہے نہیں. لیکن اللہ پاک اپنے بندوں کی, اپنی مخلوق کی بڑی محبت کرتا ہے, اس سے بڑا پیار کرتا ہے. اسد بھائی, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان مختصر آیات میں, اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹائم ٹریول بھی کرایا. یعنی آپ شروعات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم اس وقت ایک اضطرابی کیفیت میں ہو, جب تمہیں لگ رہا ہے تم تنہا ہو, تم ایک وکٹم مائنڈ سیٹ میں ہو, لیکن عنقریب ہم تمہیں نوازیں گے. اور اس کے بعد کی آیات میں ایک دفعہ پھر کہ جب تمہیں نواز دیا جائے, جب دوبارہ تم طاقتور ہو جاؤ, اپنے عروج کو دیکھ لو, تو اس وقت بھی اس وقت کو یاد رکھنا, اور تمہارے پاس آنے والا کوئی سائل ہو, کوئی یتیم ہو, تو اس کو جھڑکنا مت. یعنی ایک طرح سے خوشخبری بھی دی, لیکن اس کے بعد بھی دوبارہ تنبیہ کی. کیا کہیں گے آپ؟ وہ آخر میں پھر جب یہ سب باتیں ہو گئیں, پھر اس میں آخری آیت وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ اپنی رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. بے شک, بے شک. تو اس قرآن پاک کی یہ صورت مجھے ذاتی طور پہ بڑی پسند بھی ہے, اور میں اکثر اس کی تلاوت جو ہے وہ کرتا رہتا ہوں. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے, ایک دفعہ پھر اپنے دیکھنے والوں کو بتاتے چلیں کہ دس از معجزاتی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ہر لفظ, ہر, میں نے کہا نا کہ ایک ایک نقطہ بھی اگر آپ قرآن حکیم کا دیکھیں تو اس کی ہم جو اس کی اصل اہمیت ہے اس تک ہم پہنچ نہیں سکتے, اس کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے. کچھ روایات میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ مجھے 10 سال کا عرصہ لگا صرف سورہ بقرہ کو, اس کی تفسیر کو, اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے. تو یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی دسترس یقیناً جن کا ہاتھ پکڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رہنمائی کی. ہم تو خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, لیکن اگر آپ ریفلیکٹ کریں تو کہا جاتا ہے کہ خاص طور پہ یہ سورہ اگر آپ اس کا ورد کرتے رہے تو جس بھی مقصد کے لیے, جس بھی جائز مقصد کے لیے آپ اس کی تلاوت کریں گے, اس کا اہتمام کریں گے, معجزاتی طور پہ وہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی. تو اسی امید کے تحت کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے اور آپ کے رزق میں, آپ کے گھروں میں برکتوں کا نزول کرے. آئیے چلتے ہیں ہمارے نعمت خانے, ہمارے برکت خانے, یعنی ہمارے کچن کی طرف. السلام علیکم قرۃ العین, کیا حال چال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آج مجھے لگ رہا ہے کہ یو آر اے لٹل انڈر دا ویدر. کل سارے لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ اب الحمدللہ جس طرح کہ پہلا جو عشرہ ہے وہ اختتام کے قریب آ رہا ہے, آج چھٹا روزہ پورے پاکستان نے آبزرو کیا ہوا ہے, تو یقیناً آہستہ آہستہ وہ جو ایک چہرے کی رونق تھی اس میں کمی آ رہی ہے, بیکاز ڈی ہائیڈریٹ بھی ہو رہے ہیں, عبادتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. کیسے گزر رہے ہیں شب و روز قرۃ؟ بہت اچھے گزر رہے ہیں, بہت بزی گزر رہے ہیں, ٹائم بہت کم ہوتا ہے جی, لیکن الحمدللہ بہت سکون کے گزر رہے ہیں. بطلان کبھی آپ پہ یہ وقت آیا, جیسے آج ہم سورہ دوحہ کا جب ذکر کر رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ کبھی انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے, کبھی ایسی کیفیت میں اگر تم تھی تو کس چیز نے سہارا دیا؟ ہوتا ہے, فیلنگ ہوتی ہے کہ انسان کبھی ڈپریسڈ ہوتا ہے, کبھی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, لیکن وہی قرآنی آیات اتنی ماشاءاللہ خوبصورت ہوتی ہیں کہ وہ ایک دم سے دل کو سکون ملتا ہے. سورہ یاسین پڑھیں آپ, اس کی ایک الگ تازگی ہوتی ہے, آپ کے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین تحفہ ہے, اور اس میں جو آیتیں ہیں ہمارے لیے بہت نصیحت کا بھی باعث ہیں, اور بہت سبق آموز آیتیں ہیں جس سے ہم بہت سارے لیسنز جو ہیں وہ لرن کر سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم تو بحیثیت خواتین ہم بہت زیادہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں کی ہیں. کہا جاتا ہے کہ اگر ایک خاتون اپنے گھر میں کچھ پکانے کا اہتمام کرتی ہے, اپنی گھر کی صفائی کا اہتمام کرتی ہے, اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اپنے رب کے نام سے کرتی ہے, تو آپ کو بالکل ویسا ہی ثواب ملتا ہے جیسے آپ نے بیت اللہ کی صفائی کی. اور ایک اور میں بات یہاں ایڈ کروں گی کہ میرا تعلق جس فیلڈ سے ہے, اگر میں کھانا بناتی ہوں نا تو سبحان اللہ والحمد للہ واللہ الہ واللہ اکبر کہہ کے اگر میں کھانا بناؤں گی نا
تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی بہترین آئے گا. بسم اللہ. تو یہ ٹپ ضرور یاد رکھا کریں اور برکت بھی ہوگی آپ کے کھانے میں, بہت اچھا آئے گا. اور پہلا نوالا جب آپ توڑتے ہیں تو یہ بچپن کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں نا. قدرت کے ہمیں چھوٹے ہوتے ہوئے سکھایا جاتا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و اعلیٰ برکت الہی تعالیٰ کی, یا رب تیرے نام سے اور تیرے شکر کے ساتھ اس غذا کو تناول کر رہے ہیں اور اس میں تو اپنی برکتیں اپنی رحمتیں نازل فرما. تو مجھے بتائیے آج قرۃ العین کیا بنانے لگی ہیں؟ آج بہت ہی مزیدار سے نورتن ریشمی کباب بنا کیا رہے ہیں. بات ہے, زبردست. مغلئی لک آئے گا اس میں, کیونکہ ہم نے اس میں بٹر کے ساتھ ویجیٹیبلز کا بھگار کرنا ہے اور کباب میں کریم چیز یوز ہوگی, تو وہ ذرا تھوڑا شاہی لک دیں گے ہم اس کو. اس کے ساتھ ہی ہماری افطار یہ جتنی کمپلیکیٹڈ ساؤنڈ کر رہی ہے آپ دیکھیں گے کہ قرۃ العین ہمیشہ کی طرح اس کو جھٹپٹ بھی بنا لیں گے, ہے نا. اچھا, ایک تو کباب ہو گئے, دوسرا کیا بنائیں گے؟ دوسری ہماری افطار کی ٹیبل جو ہے چٹنی کے بغیر ادھوری رہتی ہے, تو آج پھر میں نے آپ کا امتحان لینا ہے اور املی رکھی ہوئی ہے. لیکن میں دیکھ رہی ہوں گارلک بھی بہت سارا ہے, کیا لہسن کی چٹنی بنانے لگی ہو؟ لہسن کی ہم کھٹی چٹنی بنائیں گے. کیا بات وہ ہے, پکوڑوں کے ساتھ. اور اچھا, یہ ہضم بھی ہوتی ہے اوبویسلی, اور اس کو بس آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی چیز کے ساتھ کھائیں. اگر آپ نے ڈائریکٹ مت کھا لیجیے گا روزہ کھولتے ہی, ورنہ پھر اور جو بھی نتائج ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ ڈرنک بھی بنائیں گے؟ جی, جب جام شیری موجود ہے تو ہم کیوں نہ جام شیری سے ایک مزیدار سی دودھ کی بوتل بنا رہے ہیں. کیا بات ہے, جو کہ بچوں کی بہت فیوریٹ ہوگی. اور جیسے کہ یہ خالص ارکیاز سے بنا ہوتا ہے تو بہت پیور جو ہے وہ دودھ کی بوتل آپ کو لگے گی. اور اچھا, میں نے ایک فرمائش کرنی تھی, کل پرسوں جب بھی تمہیں موقع ملے, جیسے آج آپ جام شیری کے ساتھ یہ بنانے لگی ہیں, الائچین کا بھی وہ جو ہوتا ہے نا پستہ والا شربت, وہ آپ نے ٹھنڈی بوتل بنانی ہے, اور اس سے بھی اگین بہت ساری بچپن کی یادیں وابستہ ہیں. تو بسم اللہ کیجئے. ہمارے ساتھ زینب فاطمہ بھی موجود ہے. السلام علیکم زینب, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ رمضان مبارک آپ کو. مجھے بتاؤ, سب سے میں نے باقی سوال کیے, آپ اتنی چھوٹی سی ہو, اتوار کے دن جو سنڈے کے دن روزہ ہوتا ہے اور سب گھر والے موجود ہوتے ہیں, رونق زیادہ ہوتی ہے یا آپس میں ایسا لگتا ہے کہ بحث مباحثہ زیادہ ہو رہا ہے؟ رونق ہوتی ہے. اور سنڈے کو کیا فرمائش کر کے آئی ہو امی سے کہ آج کیا بنائے وہ افطار میں؟ نہیں, جو بنا دیں. اتنے پیارے بچے کہاں ملتے ہیں ایسے پیارے بچے کہ کہہ رہے جو بنا دیں ہم وہ کھا لیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. آج اتوار کا دن, یقیناً بہت سارے لوگ گھر پہ موجود ہوں گے اور اہتمام بھی کیا جا رہا ہوگا کیونکہ پہلا سنڈے ہے رمضان کا, تو یقیناً آپ اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے خاندان والوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار رہے ہوں گے. آئیے سب سے پہلے ہماری فیملی جو کہ ایک ایکسٹینڈڈ فیملی ہے, ان سے آپ کی اکثر ملاقات ہوتی ہے ہمارے مارننگ شو پہ. آج بھی یہ ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے مختلف سبجیکٹس پہ بات کریں گے, گائیڈنس لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم شاہ نذیر صاحب اور ڈاکٹر عائشہ عباس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان مبارک ٹو بوتھ آف یو. تھینک یو سو مچ. خاص طور پہ تھینک یو ان لوگوں کا جو سنڈے والے دن ہمارے لیے وقت نکال کر آتے ہیں, کیونکہ سنڈے والے دن تو انسان کا بستر چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا. سحری کے بعد آپ کو زیادہ میٹھی میٹھی نیند آ رہی ہوتی ہے, تو تھینک یو حکیم صاحب فار میکنگ ٹائم فار اس ٹوڈے. لیکن سدرا ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ فیملی یہ بھی ہماری فیملی ہے. بالکل. اور یقین کیجیے ہم نے اپنی فیملی سے کم نہیں سمجھا. یہاں آتا ہوں میں زیادہ سکون محسوس کرتا ہوں. یہ بالکل صحیح بات ہے, لیکن آپ اشاروں کناروں میں بھابھی کو کوئی میسج تو نہیں دے رہے؟ یہاں زیادہ سکون محسوس کرتا ہوں. دے رہے ہمیں, دے چکے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی ایسی بات ہے. لیکن جی آپ کو بتاتے چلیں, میں ہمیشہ ایک میرا بڑا پیارا سا سیگمنٹ ہمیں لگتا تھا, میری کانٹینٹ کی ٹیم اس پہ بڑا فوکسڈ ہوتی ہے, حی علی الفلاح. یعنی ہم میں سے کئی ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, ان کے درد کا مداوع کر رہے ہیں, ان کی مختلف مشکلوں کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. اور ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست موقع دیا ہے رمضان مبارک میں کہ ہم کسی طرح ان کی ان کاوشوں میں اپنا بھی حصہ ڈال سکیں. تو تھرو چیریٹی, تھرو ڈونیشن, تھرو یور زکوٰۃ, یو کین بی اے پارٹ آف اٹ. اور آج جس آرگنائزیشن کو ہم فیچر کر رہے ہیں اس کا نام ہے جی ہینڈز, اینڈ دے ورک ایز ہیلپنگ ہینڈز فار مینی پیپل. خاص طور پہ ان کا جی 26 سے زیادہ ان کے اپنے سینٹرز اینڈ کلینکس موجود ہیں. خصوصاً فوکس کرتے ہیں ہیلتھ کے اوپر, لیکن اس کے علاوہ بھی ایریاز پہ کام کر رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان بھر میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ طبی جو ہمارے ایشوز ہیں اس کے لیے ڈاکٹرز اور کلینکس اور عملے کا فقدان ہے, تو ان کے اپنے ہیلتھ ورکرز ہیں جن کو یہ ٹرین کر کے پاکستان کے موسٹ انڈر سروڈ ایریاز میں بھیجتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دا سی ای او آف دس لیڈنگ نان پروفٹ آرگنائزیشن کال ہینڈز پاکستان, جناب ڈاکٹر شیخ تنویر احمد صاحب. السلام علیکم شیخ صاحب. بہت بہت شکریہ تنویر صاحب وقت نکالنے کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. مجھے یہ بتائیے کہ
جو لوگ ہینڈس کے ساتھ ہینڈ ہولڈنگ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بتائیے گا کہ فوکس ایریاز ہیلتھ کے علاوہ اور کیا کیا ہے ہینڈس پاکستان میں؟ جی بالکل، دیکھیں ایک تو یہ کہ ہینڈز ایک 45 سالہ پرانی اور ادارہ ہے، پاکستان کے سب سے بڑے اداروں میں سے ایک ادارہ ہے، اور چاروں صوبوں میں کام کرتے ہیں، دور دراز کے علاقوں میں کام کرتے ہیں، 65 سے زیادہ ضلعوں میں ہینڈز پاکستان اس وقت کام کر رہی ہے، 36 اپنی برانچز، 36 برانچز کا مطلب ہے پاکستان کے 36 شہروں میں ہماری برانچز موجود ہیں، 11,000 امپلائیز کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ ہم ماڈل ولیجز بنانے پہ کام کرتے ہیں، ماڈل بستیاں بنانے پہ کام کرتے ہیں، جس میں ہیلتھ بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، روزگار یعنی لائیولیہڈ بھی ہے، کمیونٹی انفراسٹرکچر یعنی ہاؤسنگ پہ ہمارا بہت بڑا کام ہے، پھر واٹر سینیٹیشن بھی ہے، اور اسی طرح روزگار بنانے کے کام بھی ہے۔ تو اس طرح کے ملٹی سیکٹر، تاکہ ان کو، اور اس وقت ہم 6,500 ولیجز میں کام کر رہے ہیں ماڈل ولیج بنانے پہ، جن پہ ہاؤسنگ کا کام سدرا ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں، 3,70,000 گھر بنا رہے ہیں۔ ایک ماڈل ولیج جہاں پہ تمام بیسک فیسلٹیز اویلیبل ہوں، جہاں پہ سینیٹیشن کا نظام اچھا ہو، جہاں پہ پانی آپ اچھے طریقے سے ان کو پینے کا فراہم کر سکیں، اور ان کے لیے روزگار کے، ایجوکیشن کے، صحت کے بہترین عوامل ہو۔ آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ جو لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں، جو ان کی ورک فورس ہے، تقریباً 11,000 لوگوں پہ مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ thousands of community based volunteers رضاکارانہ طور پہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ پارٹنر آرگنائزیشنز کی بات کی جائے تو 7,800 آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو ہینڈز کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں۔ بینیفیشریز کی بات کریں تو 9 ملین یعنی 90 لاکھ لوگ اس سے ابھی تک مستفید ہو چکے ہیں، اور تقریباً 6.1 بلین یعنی 6.1 ارب روپے کا گرانٹ بھی ہر سال آپ کو ملتا ہے۔ دیٹ از دا فوکس ایریا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اب آنے والے دنوں میں، کیونکہ مسائل کا تو انبار ہے تنویر صاحب، کن ایریاز پہ فوکسڈ ہوگی ہینڈز، اور جس کے لیے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، یا آپ نے جو فیڈ بیک کمیونٹی سے سنا ہے ان کی اولین ترجیحات میں کیا چیز شامل ہے؟ جی ایک تو یہ خود سے خود مختاری کا سفر ہے، ہم مچھلیاں کھلانا نہیں سکھاتے، ہم مچھلیاں پکڑنا سکھاتے ہیں۔ تو اس میں سیلف اسکل ڈیولپمنٹ کا بہت بڑا کام ہے، جس میں سیلف امپلائمنٹ جنریشن کا۔ اب یہ تو ملٹی سیکٹرل جو کام میں نے بتایا، آپ نے بتایا کہ 90 لاکھ لوگوں تک پہنچتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اپنی یونیورسٹی بھی بنا دی ہے، ایسی یونیورسٹی جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ایکریڈیٹڈ ہے، سندھ اسمبلی سے اس کا چارٹر ملا ہوا ہے، اور وہ ایسے لیڈر پیدا کرے کہ جو نان پروفٹ سیکٹر کو چلا سکے، کیونکہ ابھی اس میں بہت اس سبجیکٹ کی باقاعدہ کوئی آپ خود ایک امپلائمنٹ جنریٹ کر رہے ہیں، یہ جو اتنے سارے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، کل تک یہ پروسیس چلتے رہنے کے لیے آپ کو مزید کمپیٹنٹ لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں جہاں لوگوں کو سپورٹ کی ضرورت ہے ماڈل ولیج بنانے پہ، وہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ بہت ہی لوور مڈل کلاس سے یا لوور کلاس سے آئیں گے، ان کو 50% اسکالرشپ ملے۔ تو اگر وہ اسکالرشپ میں ہماری مدد کرنا چاہیں تو وہ اسکالرشپ بھی دے سکتے ہیں، اور میں بتاؤں کہ یہ زکوٰۃ ایلیجیبل ہو سکتا ہے، اور زکوٰۃ جو اس مہینے میں بہت دی جاتی ہے، ہم نے زکوٰۃ کا سدرا ایک پورا نظام بنایا ہے، ایک الحم شریعہ کمپنی کے ساتھ مل کے، الحم شریعہ جس میں مفتی حضرات جس کو لیڈ لیتے ہیں، وہ اس کے ساتھ پچھلے 5-6 سال میں ایسا میکینزم بنایا ہے کہ اب شریعہ کمپلائنس کے سرٹیفیکیشن ہینڈز کی اینولی ہو جاتی ہے، اور مانیٹرنگ ہوتی ہے باقاعدہ کہ زکوٰۃ کا جو استعمال ہے شریعہ کے مطابق ہو۔ اب بہت سارے ادارے زکوٰۃ لیتے ہیں لیکن وہ زکوٰۃ کا استعمال شریعہ کے مطابق نہیں کرتے، تو میں آپ کے آڈینس سے بھی یہ کہوں گا کہ جو ادارے شریعہ کے مطابق کام کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی ایسا مفتی یا اسکالر یا الحم شریعہ جیسے ادارہ جو کہ SCCP رجسٹر ہوتا ہے، وہ اس کی مانیٹرنگ کر رہا ہے زکوٰۃ کی، تو انہی اداروں کو زکوٰۃ دیں۔ تو ہینڈز ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا صحیح کسی کے استعمال ذہن میں کوئی یہ خیال ہو یا شبہ ہو اور وہ جاننا بھی چاہتے ہو، کیونکہ دیکھیں زکوٰۃ کے لیے اہم نکات یہ ہیں کہ وہ مستحقین تک پہنچے، تو آپ کی اپنی ڈیو ڈیلیجنس پوری ہونی چاہیے۔ علم زکوٰۃ جیسے انہوں نے کہا کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو مانیٹرنگ اور ٹرانسپیرنسی کو یقینی بناتا ہے، اور یہ سرٹیفائڈ ہے۔ ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی تنویر صاحب، یہ جو ماڈل ولیجز ہیں، ابھی ہم نے دیکھا کہ 2022 میں بدترین سیلابی صورتحال سے سندھ کے کئی اضلاع متاثر ہوئے، تو کیا یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں بھی پھر ہینڈز نے اپنا ہاتھ ڈالا، اور خاص طور پہ ان لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ہینڈز کیا کر رہی ہے؟ جی بالکل، میں نے جیسے ابھی بتایا، ایک تو 6 ارب روپے ہمارے لانگ ٹرم اینول پروجیکٹ کے گرانٹس ہوتی ہے جس سے ہم ماڈل ولیجز ڈیولپ کرتے ہیں، اور ہم نے 6 ارب ہی جب سے جولائی 22 میں جو سیلاب آیا تھا اس کے بعد پاکستان کے 42 اضلاع میں، جس میں سے 30 اضلاع سندھ کے، سندھ سب سے زیادہ متاثر تھا، 10 جو ہیں وہ ہمارے بلوچستان کے ہیں، وہاں پہ ہم نے کام کیا۔ تو وہ جو ارلی ریسپانس کا کام تھا اب ریہیبلیٹیشن فیز میں انٹر ہو چکا ہے۔
تو اس میں 6500 ولیجز ہم نے سلیکٹ کیے ہیں جو بہت زیادہ تباہ حال تھے، جن میں گھر بنانے کا کام چل رہا ہے. اس میں تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب گھر بن چکے ہیں، 3,70,000 گھر بنیں گے. اب اس میں پانی، نکاسی آب، ان کی سیلف امپلائمنٹ لائیولیہڈ کے لیے انٹرونشن ہے، ان کی ایجوکیشن اور ہیلتھ کا انٹرونشن چاہیے. تو وہ سارے ماڈل ہمارے پاس موجود ہیں. ہماری ویب سائٹ پہ ساری تفصیلات موجود ہیں. جو بھی جہاں لوگ اپنی زکوٰۃ سے دینا چاہیں تو زکوٰۃ کا شریعہ کا نظام موجود ہے. عطیات اور صدقات دینا چاہیں تو وہ بھی ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ تنویر صاحب. اور ایک دفعہ پھر یہاں پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے ٹو دا فاؤنڈر آف ہینڈز پاکستان، ڈاکٹر غفار بلو. پاکستان کی میڈیکل فرٹرنٹی کا ایک بہت بڑا نام، ستارہ امتیاز ریسیپینٹ اور یقیناً فخر پاکستان. انہوں نے 44 سال پہلے بنیاد رکھی تھی ہینڈز پاکستان کی، اور یہ سلسلہ ایک کارواں بنا اور یہ کارواں اسی طرح رواں دواں ہے. ایک دفعہ پھر آپ کو کہنا چاہیں گے کہ آگے بڑھ کر ہینڈز پاکستان کو اس سال اپنی زکوٰۃ میں اپنے جو بھی عطیات اور ڈونیشنز آپ دے رہے ہیں اس معاملے سے یاد رکھیے. دے ڈوئنگ سم ایکسلنٹ ورک. تنویر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. عائشہ اور حکیم شاہ نذیر صاحب تو ہمارے ساتھ کنٹینیو کریں گے. حکیم صاحب ایک چھوٹا سا سوال، کیونکہ آج ہماری شیف قرۃ العین ایک زبردست کھٹی لہسن کی چٹنی بنا رہی ہیں. چلتے چلتے ہمارے ویورز کو اگر لہسن کے کوئی فائدے اور خاص طور پہ رمضان میں کوئی فائدے سے آپ بتانا چاہیں بیفور وی ٹیک اے بریک. دیکھیں، ایک تو یہ زود ہاضم ہوتا ہے لہسن، دوسرا یہ سر درد کو ختم کرتی ہے، کولیسٹرول کو کم کرتی ہے. اور جن لوگوں کو بھی سر درد کی شکایت رہتی ہے تو وہ صرف دیسی لہسن کے 2 جوے کچل کے روٹی میں لپیٹ کے کھا لیں تو فوری سر درد میں آرام ہوگا. اور جو یہ اس وقت چٹنی بنا رہی ہیں ماشاءاللہ یہ ہر انسان اسے استعمال کر سکتا ہے. اچھا بس لیکن احتیاط کیا کرنی چاہیے جب آپ نے 13 گھنٹے کا روزہ رکھا ہوا ہو؟ تو پہلے کچھ اور کھائیں، اس کے ساتھ کچھ کھائیں، ڈائریکٹلی یہ کھایا جا سکتا ہے؟ بالکل ڈائریکٹلی کھا سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ کھجور سے روزہ کھول لیں، اس کے بعد تھوڑا سا کچھ جو آپ کے پاس فروٹس وغیرہ ہیں وہ بھی کھائیں، اور ساتھ میں آپ اس لہسن کی چٹنی کو بھی کھاتے جائیں. تو یہ سب ساتھ ساتھ چلاتے جائیں. آپ بیسیکلی نہیں ہے کہ آپ پہلے یہ کھا لیں یا وہ کھا لیں. ہاں، لیکن بس ایک چیز کا احتیاط آپ نے کرنی ہے، مسواک یا ٹوتھ پیسٹ کر لیجیے گا بیفور یو گو فار یور مغرب. کیوں کہا جاتا ہے، روایتوں میں کہتے ہیں کہ لہسن کی یا پیاز کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ پیاری نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ جب آپ نماز کا اہتمام کریں تو میک شیور دیٹ یو ہیو گاٹن ریڈ آف دیٹ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے جی، واپس آئیں گے مزید مہمانوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے باران رحمت. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت ود می سدرا اقبال. کہا جاتا ہے ہمارا دین یقیناً کیونکہ مکمل ضابطہ حیات ہے تو ہمارے جو آپسی روابط ہیں اس کے لیے بھی بنیادی کئی اصول ہمیں بنائے گئے. کہا جاتا ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر سے روٹھ جاتے ہیں جو اپنے ہی گھر والوں سے قطع تعلق کر لیں، اور اس کے لیے بھی میعاد رکھی گئی ہے کہ اگر بہت ناراضگی ہے، بول چال بند بھی ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ آپ کو نہیں یہ کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ اب کیونکہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا تحفہ یعنی عید الفطر ہمیں ملے گی، تو یقیناً کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کی آپسی اختلافات ہیں بھی تو ان کو رفع دفع کیا جائے، دلوں کا میل دور کیا جائے اور آپس میں سب گھل مل کر بیٹھیں. خاص طور پہ سنڈے اگر آپ نے اپنے گھر میں کوئی افطاری کا اہتمام کیا ہے تو ان رشتہ داروں کو بھی یاد رکھیں جن سے شاید آپ کی ناراضگی ہے. تھوڑے سے پکوڑے زیادہ بنا لیں، لیکن بہترین موقع ہے کہ آپ کی دوبارہ صلح صفائی ہو جائے. کال کر کے بتائیے کہ کیا آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جس سے آپ کی کسی بات پہ لڑائی ہو گئی ہے، اور یہ محلے میں بھی ہو سکتے ہیں. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کی موٹر کو لے کر یا کوئی سپیڈ بریکر کو لے کر، گھر کا کوئی بیریئر لگانا ہے، چوکیدار کے پیسے دینے ہیں، خاکروب کے پیسے دینے ہیں. اس طرح کے کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اس ایکسٹینڈڈ فیملی سے بھی ناراضگی ہو جاتی ہے. یا پھر کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ والے جو ہے نا وہ سحری کے وقت بہت شور مچاتے ہیں، ان کے گھر سے اتنا ہی دھوم دھڑکے کی اور کچن کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے. تو یہ میرے خیال میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ایک ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے گھر میں جو ان کے پڑوسی ہیں وہ ہر شام کو ان کے یہاں جو چٹنی بنتی ہے ان کی امی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سل بٹے پہ پیسی جائے. تو جیسے ہی سل بٹا شروع ہوتا ہے تو پورے محلے میں اس کی دھمک آنی شروع ہو جاتی ہے. تو ایسے کئی لوگ آپ کو ملیں گے اور یقیناً ہمیں اپنا تھوڑا سا دل کشادہ کرنا پڑتا ہے ان کے لیے. اختلافات کی آج بات ہو رہی ہے. جو نئے مہمان ہمارے پینل کو جوائن کر چکے ہیں، آئیے ان سے آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں.
سنیا شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر نفسیات ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے کہ وہ اس کے پاس ایک فیلنگ آف بلونگنگ ہو. یہ رشتہ دار، یہ قبیلے، یہ خاندان ہمیں احساس دیتے ہیں کہ وی بلونگ سم ویئر. تو پھر جب اختلافات ہوتے ہیں تو اس کا کیا اثر پڑتا ہے ہماری پرسنالٹی، ہماری نفسیات پہ. بہت شکریہ سنیا آپ کی موجودگی کا. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آغا عباس صاحب، اور یقیناً طب نبوی کے ریسرچ اسکالر تو ہیں ہی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات کرنی بھی ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا طریقہ ہمیں بتایا کس طرح خاندانوں کو جوڑ کر رکھنا ہے. اور یقیناً اگر آپ اسلام کے اوائل جو بالکل انیشل سٹیجز تھے اس میں دیکھیں کہ اپنے گھر والے ہی اپنے سگے رشتہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی پہ اتر آئے تھے کیونکہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے. لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا کہ ان کو ہدایت ملے، ان کو توفیق ہو، یہ بڑپن کی نشانی ہوتی ہے. اور یقیناً یہی پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سب کے لیے. آغا صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی. عائشہ اگر آپ سے بات شروع کروں، کون سے ایسے رشتہ دار ہیں جن سے تھوڑی سی نوک جھونک رہتی ہے؟ اگر بچپن کی بات کریں، بچپن میں میرے خیال میں کزنز رائیولری زیادہ ہوتی ہے، لڑکیاں اپنا عید کا جوڑا نہیں بتا رہی ہوتی، خالہ کی بیٹی اور پھپھی کی بیٹی میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ نے کیسا گزارا ہے بچپن؟ بچپن میں تو اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ کپڑے آپ کلرز کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے، شوز کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ کو بہت یونیک اور بہت ڈیفرنٹ لگنا ہوتا ہے نا کہ آپ جب نکلیں تو آپ جیسا کوئی اور نہ ہو. صحیح. لیکن آف کورس شادی کے بعد چیزیں بہت ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں اور وہ کمپٹیشن پھر آگے بڑھ جاتا ہے. پھر وہ بچوں کے اندر تک وہ چلا جاتا ہے نا کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ لگیں. پھر وہ کمپٹیشن جو ہے وہ آگے کی جنریشن تک بھی چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ دسترخوان تک بھی چلا جاتا ہے. جب آپ کا دسترخوان لگے تو وہ بہت ڈیفرنٹ ہو. لوگ جب آپ کے دسترخوان میں شامل ہوں تو واقعی وہ کہیں کہ واہ کیا سلیقہ مند خاتون ہے، کہ وہ کام بھی کرتی ہیں، ان کے بچوں کی تربیت اور سلیقہ وہ بھی اچھا ہے، لیکن جب سلیقے پہ آئیں تو وہ دسترخوان بھی اتنا اچھا لگاتی ہیں. تو پھر ہر اینگل سے، اور وہ والی عورت جو جاب کر رہی ہوتی ہے وہ اسپیشلی اس کے اندر جو ہے نا کچھ اور زیادہ کرنے کی لگن اس لیے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ بھئی میں کام بھی کرتی ہوں تو لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ کہیں سے کوئی کارنر رہ گیا ہے، تو وہ اور زیادہ محنت سے اس لیے بھی کام کرتی ہے. یہ تو باتیں ہو گئی وہ اس کے ذہن کی نا. لیکن مجھے بتائیں کہ اکثر بچوں کی پسند ناپسند کے اوپر بڑے لڑ پڑتے ہیں. جو اختلافات ہوتے ہیں اگر آپ اس کے سرے پہ جائیں اور شروع کریں کہ بھئی یہ کہاں سے شروعات ہوئی تھی، تو وہ کسی بچے کی آپس کی لڑائی جس میں بڑے بھی انوالو ہو گئے، جنرلائز اسٹیٹمنٹ آ گئے، ہاں جی ہمیشہ میرے بچے کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے اور اب میں یہ برداشت نہیں کروں گی اور فلانا دھماکہ. آغا صاحب یہ تو بنیاد بنتی ہے گھروں کے جھگڑوں کی، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں بہت ہی مؤدبانہ ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق پہ بہت بات کی ہے. اور ایک ہوتی ہے سدرا انفرادی پرسنالٹی اور ایک ہوتی ہے اجتماعی پرسنالٹی. آپ کے گھر کا ماحول جو ہے وہ آپ کی اجتماعی پرسنالٹی کا عکاس ہے. اگر آپ کے گھر سے شور شرابے کی آوازیں آ رہی ہیں تو آپ کا پڑوسی سب سن رہا ہے، اور اس کے جو دور دراز کے پڑوسی ہیں آپ کے، وہ ان سے پوچھتے ہیں بھئی معاملہ کیا ہے، اتنی شور کی، گالم گلوچ کی، اوہو چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں. تو وہ تھوڑا سا اور اس کو نمک مرچ اور مسالہ، چاٹ مسالہ لگا کے اس کو اور اچھا کر دیتا ہے. وہ اس کو اور اچھا بھنگار دے کر وہ بیان کر دیتا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، ان کے گھر کی تو عورتیں بڑی تیز ہیں، ارے ان کے گھر کے تو جو یہ صاحب ہیں یہ تو بڑی گالم گلوچ کرتے ہیں، بھائی اتنی برانڈڈ گالیاں بکتے ہیں. وہ اس کو بڑے تفریح کے انداز میں اس کو ابھار دیتے ہیں. تو بجائے آپ یہ دیکھیں کہ قرب و جوار کے لوگ آپ سے تفریح کر رہے ہیں، قرب جوار کے لوگ آپ کو بدنام کر رہے ہیں. اچھا ہوتا پھر کیا ہے، برے اثرات کیا پڑتے ہیں. اس گھر میں جو بچیاں رہتی ہیں نا ان کے رشتے نہیں آتے. سب سے بڑا لاس یہ ہوتا ہے. اس گھر میں جو بچیاں رہتی ہیں، اب آپ کا غصہ تیز ہے، گھر میں بیوی کا بھی غصہ تیز ہے، بچوں کا بھی غصہ تیز، پوری فیملی بدنام ہو گئی. اب جب رشتے ڈھونڈنے لوگ آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، پڑوسیوں سے محلے میں پوچھتے ہیں، بولتے ہیں اللہ 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 توبہ توبہ توبہ، نہیں 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 نہیں، بڑی خراب فیملی ہے صاحب، چیخو پکار کی آوازیں آتی ہیں، ہم اس سے پریشان ہیں. تو وہ جو بچیاں ہیں نا 50 سال 40 سال 45 سال 60 سال کی عمر میں ان کے 4-5 دانت ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں. تو یہ جو عذاب بڑا ہی نیگیٹو ایک منظر کشی کر دی. یہ جو عذاب ہے، اب یہ دیکھیے یہ جو عذاب ہے یہ کس کے سر گیا. گھر کا بادشاہ سرپرست جو ہے وہ مرد ہے اور گھر کی جو ملکہ ہے وہ عورت ہے. اب یہ گناہ کس کے سر پہ گیا؟ میرا ایک سوال پورے پینل سے ہے، یہ گناہ کس کے سر پہ گیا؟
دیکھیں یہ تو گناہ اور ثواب کی تو ہم یہاں پہ عدالت نہیں لگا رہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو اختلافات ہیں ان کو دور اگر کیا جائے تو رحمت آتی ہے. یعنی جتنا آپ میں مل جل کے ہوگا، اور یہی وقت یاد آتا ہے. میں جو ابھی عائشہ سے جہاں سے بات شروع کی کہ اگر آپس میں کزنس میں سینس آف کمپٹیشن ہے بھی، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو یہی چیزیں یاد کرتے ہیں کہ یار یاد ہے اس دفعہ جو بہت ہنسی آتی کہ آپ سائیکل پہ لڑائی کر رہے تھے کہ مجھے ابھی ایک راؤنڈ اور لینا تھا، یا لوڈو کی گوٹی پٹ گئی تو اس کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے. میں اسکول میں مجھے پتا ہے کہ میرا جو پینسل باکس ہوتا تھا تو وہ میں یہاں رکھتی تھی اور یہاں پہ آنسر سالو کر رہی ہوتی تھی کہ میری جو پارٹنر ہے وہ نہ دیکھے. اور اب میں اپنی بیٹی کو بتا رہی ہوتی تو مجھے اتنی ہنسی آتی ہے کہ مطلب کیا ہم لکھتے ہوئے یہاں ایک ننا سا پینسل باکس ہے جو برابر کا آنسر کویسچن بھی نظر آ رہا ہو، تو ہم لوگ یہ ہماری تھنکنگ ہوتی تھی. لیکن میں بتاؤں ایک بڑی مزیدار اس میں مجھے کچھ میمز بھی نظر آئی. جیسے نا وہ بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، فریج میں کوئی چیز رکھی ہوتی ہے تو ایک کا حصہ ہوتا ہے. امی دیکھیں نا، آج یہ میرا کیک کا پیس کھا گیا، کل یہ میری جائیداد کا حصہ بھی کھا جائے گا اسی طرح سے. تو یہ آپسی لڑائیاں بھی رہتی ہیں. حکیم صاحب آپ کیا کہیں گے کہ اختلافات کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں میں کچھ آغا صاحب کی بات پہ بھی جاؤں گا. ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، انہوں نے کچھ برانڈڈ باتیں بھی بتائی ہیں، ذکر کیا برانڈ کا، تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. اور واقعی میں اس قسم کا ہوتا ہے. اور ہمیشہ دیکھیں، یاد رکھیں، جتنی بھی ہماری بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں جو ان میرڈ ہیں، اپنے حسن اخلاق کو ایسا رکھیں کیونکہ 4 آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. کل کسی وقت بھی آپ کی خوشخبری آ سکتی ہے، تو کیوں نہ آپ کا ایک اچھا جو گفتگو کا انداز ہو وہ فوری طور پہ آپ کو اپنا لیں. اچھا، قطع کلامی کی معافی، یہ ایڈوائس صرف اور صرف خواتین ہی کو کیوں دی جاتی ہے؟ یعنی مرد کا بھی تو حسن اخلاق ہونا چاہیے. ایڈوائس کرنا صرف عورت کی قسمت ہے. نہیں، اچھا اخلاق تو دیکھیں اگر مرد کا بھی ہو تو اس کے بارے میں لوگ اچھا تاثر رکھیں گے. ابھی میں نے ایک میک اپ روم میں ایک جملہ کہا تھا جس پہ آغا صاحب بڑے کہکے لگا رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مرد ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ یہ جتنی بھی مشینیں چل رہی ہیں نا بالوں کے اوپر، یہ سب ہمارے پہ بھی چل رہی ہوتی ہیں. مجھ پہ چل رہی تھی، مجھ ناچیز پہ چل رہی تھی. ابھی آپ دیکھیے گا نا، صرف چاند رات کی چاند کی اناؤنسمنٹ ہوگی، اس کے بعد ہمارے یہاں تو سب سے پہلی خبر نامے میں رپورٹ یہی کرتی ہے کہ مردوں نے رخ کیا اور اتنے ہرے نیلے پیلے سب طرح کے فیس ماسک لگا کے ان کا بھی مساج جاری ہوگا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اب اپنا خیال سب رکھتے ہیں. سدرا، ایک چیز میں بتاؤں گا، آپ اپنی مشکل کو آسان کرنا چاہتے ہیں نا، آپ معافی مانگنا سیکھ لیں اور معاف کرنا سیکھ لیں. سبحان اللہ، تو میرے خیال میں آپ کے گھر میں سکون ہی ہوگا. اچھا جی، ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، آئیے ان کی بات بھی سن لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم جی، میں نادیہ بات کر رہی ہوں. کیا حال چال ہے نادیہ آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، کلر بہت اچھا لگ رہا ہے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیے کہ جب افطار کا دسترخوان ہوتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ شامت اس شخص کی آتی ہے جو پانی کے جگ اور شربت کے جگ کے ساتھ بیٹھ جائے. وہیں سے اختلافات کی بنیاد پڑتی ہے. کیا آپ نے یہ نوٹس کیا؟ یہاں پہ صرف پانی کے جگ کا اختلاف نہیں ہے. گھر کی بیبی باجی ہوں میں، اور میری بیورانیاں بیبی باجی کہتے کہتے سارے کام کروا لیتی ہیں مجھ سے. اور ایسا کانفلکٹ ہوتا ہے، میں تو 2-3 بار چپ کر جاتی ہوں کہ شاید خود احساس ہو جائے، بٹ نہیں، بچے بھی سنبھالنے ہیں. اور پھر میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے، رمضان ہے، ثواب کی نیت سے کر لیتے ہیں کام، لیکن احساس نہیں ہے. وہ این رمضان افطار کے ٹائم پہ اٹھیں گی، پھر بولیں گی بھابھی آج کیا بنا رہی ہیں آپ، کیا بن رہا ہے. تو آپ کبھی اپنی نندوں سے آپ بھی کبھی کوئی فرمائش کر لیں؟ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی فرمائش پوری ہوگی؟ ہاں، میری نندیں اچھی ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ بس افطار کے ٹائم پہ سر درد سب کا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، یہ چیز ضرور ہوتی ہے جو کانفلکٹ ہے، اور میں سر عام کہتی ہوں کہ ویسے ساس کہیں گی نا یہ بنا دو، وہ بنا دو، کٹنگ کر دو، چیزیں بنا رہی ہوتی، صحیح ہے. اور جب دیکھ لیا کہ میرے شوہر کا آفس سے آنے کا واپسی کا ٹائم ہے، بیٹا کیا کر رہی ہو، آگے پھر خود شروع اس وقت وہ کھڑی ہو جاتی ہے. یہ ویسے بڑی زیادتی ہے نادیہ. میں آپ کے ساتھ پورا اظہار یکجہتی کرتی ہوں کہ پورا دن بیچاری بیویاں کچن میں لگی ہوتی ہیں، لیکن این جب ان کے ہسبینڈ کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو نندے اور ساسیں خود جا کے سارا کریڈٹ لے لیتی ہیں. دیٹس ناٹ فیئر. تھینک یو سو مچ فار کالنگ ان. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام سدرا، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں آپ کی ریگولر کالر فائزہ بات کر رہی ہوں. آپ نے پہچانا نہیں مجھے؟ جی فائزہ، سو سوری ہے، روزہ ہے اور سنڈے ہے اور گفتگو میں ہم محو ہو گئے تھے. آپ بتائیے کیا کہیں گی، گھریلو اختلافات کی بنیاد کیا پڑتی ہے؟ ہم ساری خواتین کے مسئلے ڈسکس کر رہے ہیں، لڑکے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ بھی تو ہوتا ہے. این افطار سے 1 گھنٹہ پہلے جب ویسے ہی تھکے ہارے آؤ تو کوئی دہی کے لیے بھیج دیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی چٹنی بنانی ہے تو املی لے کے آ جاؤ، پکوڑے لے کے آ جاؤ باہر سے. لڑکوں کے ساتھ بھی تو زیادتی ہو رہی ہے.
अरे लड़कों की तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले तो मैं अपना मसला बयान करूं। जी सिद्रा, बताइए। मैं अपने घर में छोटी बहू हूँ और मेरी शादी के बाद जो है वो पहला रमज़ान इस बार जो है वो मैं फेस कर रही हूँ, एक्सपीरियंस कर रही हूँ। बात यह है कि पहले रोज़े से लेकर अब तक रोज़ाना की इफ्तारी मैं खुद ही बना रही हूँ। और ये सलूक मेरे साथ हो रहा है। मैं जो कि नई दुल्हन हूँ तो मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल मैं ये सब एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो ये मुझे सवाल आपके सामने रखना अच्छा था, फ़ायज़ा, आपके सबसे पैनल के पहला तो सामने। मेरा आपसे सवाल है कि नई दुल्हन तो आप हैं, पहला रमज़ान है आपका ससुराल में, लेकिन शादी को हो कितना अरसा गया है? 6 महीने हो गए हैं, 9 महीने हो गए हैं, कितना टाइम हो गया अभी? सिर्फ और सिर्फ 4 महीने। ओए अब आप होए, बताएं, ये तो फिर बड़ी 4 ज़्यादती महीने है। में ये हाल है। हाँ, ये आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। इस चमचा नहीं चलाया। वो तो 4 महीने पहले ही चला लिया होगा ना, अब तो पूरी इफ्तार बनानी पड़ रही है। थैंक यू सो मच फ़ायज़ा। ज़रा हमारे साथ एक बड़ा एक्सपीरियंस पैनल बैठा हुआ है, इनसे फिर मशवरा लेते हैं। हकीम साहब क्या कहेंगे? नहीं, जिस तरीके से भी इन्होंने कहा ना कि सारा काम इनको ही करना पड़ रहा है। देखो, आप अच्छा बनाती होंगी इसलिए आपको कह रहे होंगे सारे, ठीक है। अब मेरे भी घर पे हैं, मेरी 3 बहू हैं, मेरे पोते भी हैं बेटियां भी हैं, और इन्होंने अपने काम आपस में बांटे हुए हैं। और जब पूछते हैं ना कि आज क्या बनाना है, मैं कहता हूँ जिस जिसकी जो जो पसंद है वो बना ले, बिल्कुल ठीक है। हम सही तो है। सब खाते हैं। अच्छा, सनिया से यही सवाल पूछ रहे थे। सनिया, लेकिन जो शख्स ये ऑब्जर्व कर रहा हो, कहीं ना कहीं सेंस ऑफ कंपैरिजन आ जाती है कि फ़लाँ ने तो कोई काम नहीं किया, मुझे सादा मुश्किल वाला काम कह दिया, तब क्या करना चाहिए? देखिए, सेंस ऑफ कंपैरिजन हमेशा ना एक कोर्स से डेवलप होता है, आपकी चाइल्डहुड से डेवलप होता है। सही। अगर आप अपने एल्डरलीज़ में भी हैं, 30s में हैं, 40s में हैं, तो उस वक्त भी अगर आपको ये कंपैरिजन आ रहा है ना कि फॉर इंस्टेंस के नंद को बोल दिया बनाने, आई मीन भाभी को बोल दिया बनाने के लिए, बेटी को नहीं बोला, और यहाँ पे एक कंपैरिजन आ रहा है, तो वो आपके बचपन में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि आपकी मॉम के साथ भी इस तरह का कोई इंसिडेंट पेश आया है, या कहीं ना कहीं कोई कंपैरिजन हुआ है। मॉम के साथ नहीं भी हुआ तो स्कूल में कोई कंपैरिजन आपने विटनेस किया होगा, क्योंकि हमारे जो कोर नीड्स और वैल्यूज़ होते हैं वो हमारे बचपन में ही बिल्ड इन होते कोई हैं। ना कोई स्टैंडर्ड सेट हुआ हुआ है, या तो ख़ानदान में देखा है, किसी ऐसे शख्स को विक्टिमाइज होते हुए देखा है, तो जहन में सबकॉन्शियसली बना लिया कि मुझे ऐसे नहीं बनना है। आगा साहब, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, क्योंकि पाकिस्तान में कज़न मैरिजेस का बड़ा रिवाज है। भाई, जब तक एक खातून आपकी खाला होती है, और सिर्फ खाला होती है, तो उसका रवैया बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन अब वो सास भी है और खाला भी है, तो फिर क्या सूरत हाल होती है? फिर तो मुश्किलात में इजाफा है या आसानियों में इजाफा है? देखिए सिद्रा, ये जो रिश्ता है सास और बहू का ये अज़ल से लेके अब तक जंगो जदाल में रहा है ना, जंगो जदाल रही है इस रिश्ते में। और मैं इस रिश्ते को लेके और टोटल जो गुफ्तगू हो रही है, हमारा जो पैनल इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, तो देखिए मैं अर्ज़ करूँगा सिद्रा कि ये जो छोटी छोटी गलतियाँ होती ना इंसान की, उससे सीखें और उन छोटी छोटी गलतियों को रिपीट ना होने दें। बिल्कुल। अगर आपने अपनी शख्सियत को निखारना है, अपनी फैमिली की शख्सियत को निखारना है, अपने मोहल्ले की शख्सियत को निखारना है, तो आपने अपनी छोटी छोटी गलतियों से सीखना है। बिल्कुल सही। और अगर वो गलती एक बार कर दी ना, हाँ जी, कोशिश करें वो रिपीट ना हो। एब्सोल्युटली। अच्छा आयशा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, क्योंकि आपके पास यूजली बजटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो लोगों ने कहा जी अब ईद आने वाली है, सबसे बड़ा इख्तलाफ मियाँ बीवी के झगड़े का बायस बनता है कि भाई देखो आज छठा रोज़ा होने को आ गया, तुमने ईद की तैयारी के लिए पैसे मुझे नहीं दिए, फिर आगे रश बढ़ जाएगा, चीज़ें मज़ीद महंगी हो जाएंगी, इस झगड़े का क्या हल है? इस झगड़े का हल ये है कि ईद से पहले जो है ना, यानी कि रमज़ान से पहले तैयारी कर ली जाए। अच्छा। सबसे ज़्यादा बेहतर तरीक़ेकार यही होता है, क्योंकि आप हमेशा देखें और साल से हमेशा यही होता है कि रमज़ान से पहले जितनी भी ब्रांड्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन पे 50% ऑफ की सेल लगी होती है। तो अगर आप थोड़ी सी अकल और समझदारी से चलें, इवन मैं यही करती हूँ कि देखिए रमज़ान का जो टाइम होता है वो पूरा इबादत का महीना है, उसमें तबीयत, हालत, सेहत ये इजाज़त नहीं दे रही होती है, रश बेतहाशा होता है, चोरी चकारी, स्नैचिंग ये भी बढ़ चुकी होती है, उसमें आप हस्बैंड को भी तंग कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बच्चों को लेके जा रहे हैं, ट्रैफिक हद से ज़्यादा होता है। जस्ट रमज़ान से पहले आपका मूड भी अच्छा होता है, आपकी सेहत, रोज़ा भी आपका नहीं रखा हुआ होता है। इतना रश नहीं है अभी, पहले 10 दिन अगर बात की जाए, और क्योंकि मर्द हजरात तरावी में बिजी होते हैं, अगर ख़वातीन थोड़ा अपना टाइम बेहतर मैनेज कर लें और फाइनेंसेस उनका साथ दें, तो यकीनन ये भी अभी बुरा वक्त नहीं है। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चित्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी अली, क्या कहेंगे? टॉपिक आपका बहुत अच्छा है। इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि कहाँ तक सुनो, कहाँ तक सुनाएं, हज़ारों हैं किस्से, कहाँ क्या बतलाएं। क्या बात है। और मतलब जो हम लोग
पिसते हैं ना इन खवातीन के चक्करों में, हाँ जी, और ये मतलब बहुत अच्छा ज़रा बचपन की इफ्तार की तरफ ले जाती हूँ आपको। मुझे बताएं कि अम्मी जब बड़े एहतमाम से इफ्तार बना रही होती हैं तो डिपेंड नहीं करता कि मेहमान कौन सी साइड के आ रहे हैं। अगर ननियाल की तरफ से मेहमान आ रहे होते हैं तो इफ्तार मुख्तलिफ होती है, ददियाल की तरफ से आ रहे होते हैं तो इफ्तार मुख्तलिफ होती है। आपने ये नोटिस किया? जाहिर सी बात है कि ऐसा होता है कि जब ननियाल की तरफ से आएंगे तो तमाम ज़्यादा अच्छा होगा, हालांकि क्या ननियाल की बात तरफ से है। भी अच्छा भी होता था, लेकिन ननियाल की तरफ से कुछ ज़्यादा ही मतलब प्रोटोकॉल ये वगैरह। आपने खुद लेकिन ऐड ये है किया है, कि- मैंने तो कई लोगों को दूसरी तरह ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हुए देखा है। लेकिन ये है कि क्योंकि मैं समझता हूँ कि क्या कहते हैं जो बच्चे हैं ना वो शायद ननियाल के ज़्यादा करीब होते हैं, क्या? लेकिन जब से हम लोग बड़े हुए हैं और जब से मेरे भाइयों की शादियाँ हुई हैं उसके बाद जो एकदम सिनेरियो चेंज हुआ है, हाँ। और जब से ये जब भाभियाँ आ जाती है ना, तो इन भाभियों के चक्कर में जिनकी शादियाँ नहीं हुई होती वो भेज जाते हैं बेचारे। अच्छा, तो मेरे पास जो है कि अब ये लेके आना है, वो कहता है कि ये ले आओ, आज वो कहता है सही। कि ये लेकर ये आओ। भाभी और देवर वाला एंगल हमने नहीं कवर किया था, अभी तक नंद की बात हुई थी, लेकिन जैसे ही कहा ना आपने कि ननियाल की तरफ ज़्यादा क्लोज होते हैं, थैंक यू अली फॉर कॉलिंग, तो जैनब ने फ़ौरन सर हिलाया। जैनब को ज़्यादा मज़ा ननियाल में आता है जैनब? ज़बरदस्त। अच्छा, मैं तुमसे कलाम सुनूंगी, लेकिन कुरत से भी ज़रा देख लेते हैं। यहाँ कबाब हो गए हैं तैयार। कुरत, ये वाले कबाब कभी ससुराल में रुखसती से पहले खिलाए थे इफ्तार में? रुखसती से पहले ज़रा बेकिंग पे ज़्यादा जोर था ताकि इम्प्रेशन अच्छा पड़े। क्या बात है, पर मैं नॉर्मल खाने नहीं बनाती, मैं तो सिर्फ बेकिंग करती हूँ। अगर आपके घर में अवन है तो मुझसे बात करें, वरना ना करें, है ना? क्या बनाया है और ज़रा जल्दी से इसकी रेसिपी बता दें। चिकन का कीमा था 1/2 kg, उसके अंदर मैंने गरम मसाला डाला, ज़ीरा पाउडर डाला, नमक डाला, ब्लैक पेपर पाउडर डाला, क्रीम चीज़, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो क्रीम चीज़ है, नौरतन कबाब है, और हमने इसके साथ ही यूज़ की है ऑलपर्स की क्रीम। क्रीम भी है, यानी क्रीम चीज़ भी है और क्रीम भी है? जी बिल्कुल, दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हमने ऑयल डाल दिया है, ऑयल हमने यूज़ किया है डालडा का, क्योंकि जहाँ मामदा वहाँ डालडा, और जब डालडा दे रहा हो 250 रुपये की बचत, तो क्यों ना हम डालडा यूज़ करें, और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए आपको पता है कि हमेशा से मैं डालडा यूज़ करती हूँ। अच्छा, वेरी क्विक टिप्स मुझे ये बताएं, ये बनाने के बाद फ्रिज या फ्रीज़र में थोड़ी देर रखना है? हाँ जी बिल्कुल, रेस्टिंग टाइम दें इसको, 15 मिनट्स आपने फ्रिज में रखना है ताकि सेट हो जाए, उसके बाद आपने बिल्कुल सही। और शैलो फ्राई क्योंकि तुम कर रही हो तो कोई सी चीज़ की कोटिंग लगानी या बाइंडिंग के लिए मैंने देखा था अंडा ऐड किया ना तुमने? जी, बाइंडिंग के लिए मैंने एग भी यूज़ किया और मकई का आटा भी इसमें जाएगा। ओके, ये नहीं बता रहे होते ना शेफ, ये वो बातें होती हैं जो इख्तिलाफात की और झगड़े की वजह बनती है। मैंने पूरी रेसिपी फॉलो की, लेकिन वैसा क्यों नहीं बना? नहीं। ये छोटी छोटी बातें भी बताया करो। अच्छा जी, ये फ्राइंग की तरफ जाएंगी, हम ज़ैनब की तरफ चलते हैं। ज़ैनब, एक खूबसूरत सा कलाम सुनाएं, उसके बाद एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। संडे का दिन, इख्तिलाफात को दूर करने का दिन, लेकिन यकीनन जो हल्की फुल्की नोक-झोंक होती है वही मेरे ख्याल में याद रह जाती है। किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी कि जिस शादी या तकरीब में नोक-झोंक ना हो वो यादगार नहीं रहती, यानी हम उसको उसी लड़ाई से फिर याद करते हैं। याद है उस फलानी वाली तकरीब में या उस इफ्तार पार्टी में 2 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन ये अज़राहन मजाक हम कह रहे हैं, अगर दिलों में वाकई मैल है, किसी वजह से आप अपने प्यारों से जुदा हैं और बड़े लंबे अरसे से आपने क़त्अ ताल्लुक़ी की हुई है, तो दोबारा अपने रिश्तों को जोड़िए और यकीनन आप महसूस करेंगे। वैसे ही आपको यानी मुझे एक सेइंग थी अंग्रेज़ी की, मैं उसको जब पढ़ती हूँ तो मेरे दिल ना एक तरह से यानी डर सा जाता है। उसमें लिखा था कि आपकी ज़िंदगी में हर शख्स जो आपसे मिल रहा है उसका एक आखिरी दिन, एक आखिरी लम्हा मुतय्यन है। कभी कभार शायद आपको उसका पता होता है और आप फितरी तौर पे अलग हो जाते हैं, कभी आपको नहीं पता होता कि आपकी कभी किसी से मुलाकात हुई है और वो कब आखिरी मुलाकात बन जाए। तो कोशिश कीजिए कि लोग आपके बारे में एक अच्छी राय कायम करें, आपका हर लम्हा, हर एक्सपीरियंस, हर इंटरेक्शन खूबसूरत हो। सरिया, हम इस तरह सोचते नहीं हैं, यानी फिर लोगों को मलाल भी होता है कि यार आखिरी दफ़ा फ़लाने शख्स से जब बात की थी तो बड़ी लड़ाई हो गई थी, या एकदम अगर ख़बर आ जाए कि कोई शख्स दुनिया से रुखसत हो गया तो फिर ये मलाल आता है कि यार देखो ने खामखा एक छोटी सी बात पे 1 महीने 2 महीने बात नहीं की हुई थी, या साल से एक दूसरे से मुलाकात नहीं हुई थी। ये गिल्ट फिर कब तक रहता है? देखिए, गिल्ट हमेशा तब आपका जनरेट होता है जब आपको ये मालूम हो कि एक चांस था कि जहाँ पे अमेंडमेंट्स हो सकते थे, यानी फॉरगिवनेस हो सकती थी। शायद मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती या वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती, तो एक बीच का रास्ता निकल आता है, वहाँ पे एक गिल्ट आता है।
जहाँ पे हम कोशिश करते ही नहीं हैं, जहाँ पे हम दूसरे को मौका ही नहीं देते, वहाँ पे हमें फिर अपने आप पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या अगर मैं थोड़ा अपना बिहेवियर चेंज कर लेती, रवैया चेंज कर लेती, तो मे बी ऐसी चीज़ बेहतर हो सकती थी। बिल्कुल। आगा साहब आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है, लेकिन वाकई जब वक्त गुजर जाता है और वक्त के आप हाथों को पलट नहीं सकते और कोई ऐसा मौका अब ज़िंदगी में दोबारा नहीं आता कि वो शख्स दुनिया से रुखसत हो गया है या बाकायदा दूरी आ गई है। हम सोचते हैं कि बचपन में कज़न से कितनी लड़ाई होती थी और अब सारे ही कज़न्स पाकिस्तान में नहीं हैं, तो अब आप एक फ़ितरी तौर पे एक दूसरे से जुदा हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल हो जाती है, दैट्स अबाउट इट। देखिए ये तो एक शरई पहलू पे बात हो गई कि जो दुनिया से गुजर गए उनके लिए तो आप कुछ भी नहीं कह सकते, वो अच्छी जगह पे है। हाँ। आलम बरज़ख जो है वो इस जहान से ज़्यादा अच्छे उस पे मेयार पे रखता है सही। मरूमीन की अरवाहों को। अगर यहाँ अच्छे काम करके गए हैं वो, तो वहाँ पर अच्छे ही मुकाम पे होंगे, है ना, और बुरे काम करके गए तो बुरे मुकाम पे। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं मुआशरती अच्छाइयों पे ज़ोर देते हैं। हमेशा से इंसान की एक फ़ितरत रही है, चाहे थोड़ी देर के लिए तल्ख हो जाए, लेकिन बिल्कुल। उसकी फितरत में है कि वो नेकी की तरफ लपकता है। एब्सोल्युटली। आगा साहब यही बात वेरी क्विकली, यानी हम जो बात कर रहे थे ना कि खुदा न खासा अल्लाह ताला हर एक को जब मुलाकात कराए और ख़ानदान जुड़ के बैठें तो खुशियों में जुड़ के बैठें। जब कोई ऐसा सदमा या ग्रीफ की बात होती है और लोग आते हैं तो आपने अक्सर सुना होगा हर ख़ानदान हर ऐसे मौके पे भी लोग कहते हैं यार ज़िंदगी में तो पूछा नहीं, इतने अरसे से क़तई ताल्लुक़ ही की हुई थी, आज आ गए। हालांकि उनका गम, उनका भी दुख उस वक्त है, लेकिन लोग जज कर रहे होते हैं आपको। लोग जज कर रहे होते हैं और खटाक से बोल भी देते हैं। लेकिन बात पता है क्या है कि ज़बान से जो निकले हुए अल्फाज होते हैं ना, वो तीर की तरह होते हैं, वो वापस नहीं हो सकते। तो इसीलिए कहते हैं कि सोच समझ के तोल के बोलना चाहिए और अगले के दुख दर्द का एहसास भी करना चाहिए। वो इंसान किस कदमों से चल के आपके दरवाजे तक आया है। कभी आप ये सोचें कि ज़ाहिरी बात है वो भी तकलीफ़ में होगा, वो भी दुख में होगा, दर्द में होगा, लेकिन जो आपके दरवाजे पे चल के आ गया आप उसको लौटा नहीं सकते। और मेरे ख्याल में बड़प्पन उसका होता है जो वो पहला कदम उठाता है। अगर ख़ानदान में, बहनों में, भाइयों में, फुप्पेज़ाद, बड़े बड़े जो आप कहते हैं कि हम नेक्स्ट जनरेशन आ गई है, फटा पता नहीं 2 दहाइयों पहले हुआ था लेकिन आज तक वो चल रहा है। जिसने पहल की अल्लाह ताला ने उसको भी नवीद खुशखबरी दी है कि तुम पे रहमत है और तुम्हारे लिए फ़रिश्ते भी दुआ गो हैं क्योंकि तुमने पहल की किसी भी इख्तिलाफ़ को ख़त्म करने के लिए। यहाँ तो हमें कई हदीस मुबारक का भी मफ़हूम या हमें इशारा मिलता है हकीम साहब कि कहा जाता है कि आप पहल कीजिए और अगर आप हक़ पर हैं फिर भी आपने सब्र किया और मामलात को संभाला तो फिर आप अफजल हैं उस सिचुएशन में। हाँ सीधा जो पहल की बात कर रहे हैं, पहल करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बिल्कुल, बल्कि आपकी इज्जत और बढ़ जाती है दूसरे के दिल में कि इसको मुझसे मोहब्बत है। सही, ठीक है, एक ये चीज़ होती है। दूसरा ये है कि कभी भी लड़ाई झगड़े से परहेज करके बैठ के बातचीत से अपना मसला हल करें आप। सही, क्योंकि कुछ लोग कुछ दो पे मसला हल हो जाता है। हाँ। आप 100% किसी पे गलती नहीं डाल सकते हैं, एक 20% आपकी भी गलती हो सकती है। हाँ, मैंने वैसे अक्सर लोगों को देखा है बेचारे मसला सुलझाने जाते हैं और मसला क्यों पैदा हुआ था, उस वक्त किसने क्या कहा था, किसकी आवाज़ कितनी ऊंची थी, उन डिटेल्स में जाके मसला और उलझ जाता है। तो जब भी आप अपना दिल साफ़ करने के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, मामले को रफ़ा दफ़ा कर रहे हैं, दोबारा एक हंसी खुशी की बुनियाद रख रहे हैं, तो फिर भूल जाइए और दिलों को कुशादा कीजिए। बहुत शुक्रिया हकीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। कि एक अफराद ऐसा होता है जो आपको एक होने नहीं दे रहा होता, तो कोशिश कीजिए उसको भी समझाने की कि आप उसमें एक होने की। एक ऐसा होता है घर के अंदर जो आपको एक होने नहीं दे रहा होता। बिल्कुल, मैं बताती हूँ, बहुत मशहूर मीम है वो कि सब लोग बैठे हुए थे हंसी खुशी बहुत आराम से कि अचानक फुप्पो जान आ गई। तो बेचारी फुप्पो बड़ी बदनाम है लेकिन मुझे ऐसा लगता है फुप्पो जान भी एक कैफियत है, ये एक खास रिश्ते की बात नहीं हो रही, ये किसी में भी तारीफ हो सकती है कि मामलात को बिगाड़ना है या संभालना है, कोई भी एक फुप्पो जान हो सकता है। बहुत शुक्रिया आयशा, हकीम साहब, सनिया, आगा साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेते जी एक ब्रेक, लेकिन हमें ज्वाइन किया है अली भाई ने भी। अली चिश्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो आपको रमज़ान की। बहुत शुक्रिया। आपका तो किसी से झगड़ा नहीं चल रहा जो आपने इस माह मुबारक के बरकत से जिसको ख़त्म किया हो, जिसको कहा हो कि अच्छा जो हो गया सो हो गया। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश ये करता हूँ अगर किसी से कोई मामलात हो भी जाते हैं 3 दिन से पहले कोशिश करके उससे माजरत और ये सारे मामलात। क्या बात है, हाँ कोई भी हो, चाहे वो कोई भी, सारे अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्हम्दुलिल्लाह।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। आज एक बड़ा ही अहम टॉपिक हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप पाकिस्तान में ख़ानदानी निज़ाम को देखें तो जल्द शादी कराई जाती है बच्चों की, इस पर से सुबुकदोश होने की कोशिश करते हैं और यकीनन इसमें जो थॉट होती है वो यही कि शरिया और ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर शरीयत के मुताबिक, सुन्नत रसूल के मुताबिक गुजारा जाए। बहुत सारी माशरती बुराइयों से ये कदम आपको रोकता है और साथ साथ फिर शादी खाना आबादी, ये एक यकीनन इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन इसकी एक नेगेटिव एक तरह से कहना चाहिए कि उसका दबाव ये भी है कि जैसे ही ये नौबयाता जोड़ा अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखता है तो फिर चारों तरफ से उनके ऊपर प्रेशर होता है कि कब गुड न्यूज़ देंगे। और अल्लाह ताला सबको नेक, सौले, सेहतमंद औलाद से नवाजे, लेकिन ये जो प्रेशर है इसके ऊपर बात करना चाहेंगे। अल्लाह ताला कुरान हकीम में बड़ा क्लियरली कहते हैं कि आपको आपके माल से और औलाद से और जितनी नेमतों से वो नवाजेगा उससे आजमाया जाएगा। लेकिन क्या हमारे यहाँ जो बहुत सारे यंग लोग जब अपनी फैमिली स्टार्ट करते हैं, जब एक औलाद को दुनिया में लेकर आते हैं, उनका ख़ुद उस वक्त पर्सपेक्टिव कितना मैच्योर होता है? क्या वो दीन को, दुनिया को, दुनियावी ज़िम्मेदारियों को समझ पाते हैं? और फिर सबसे बढ़कर ये कि इस औलाद की तरबियत, ताकि वो दीनी उसूलों के बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी को गुजार सके, एक ख़ूबसूरत माशरे की तश्कील हो सके जो इस्लामी माशरा हो, इन सब चीज़ों में जो हमें गैप्स नज़र आ रहे हैं, आज ज़रा उसका ज़िक्र करना चाहेंगे। तरबियत और तालीम, जिसके बारे में अक्सर बात की जाती है कि इसका फुकदान है। तालीम तो है, माँ बाप तगोदौ करके अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूल्स में भेजते हैं, बेहतरीन स्किल्स सिखाने की कोशिश करते हैं, बेहतरीन खिलौने लाकर देखते हैं। इसके अलावा उनको सैर व तफरी के लिए या तो पाकिस्तान भर में या पाकिस्तान से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो इखलास हमारा होना चाहिए, जो हमारी इखलाकी तरबियत होनी चाहिए, वहाँ पर हमें गैप्स नज़र आ रहे हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो वालिदैन को पता होनी चाहिए? किन चीज़ों को, उसूलों को हमने पीछे छोड़ दिया है? क्या बेहतर से बेहतरीन देने की तगोदौ में जो बच्चों का हक़ था और आपका फ़र्ज़ था जिस तरह से उनकी रहनुमाई करना, क्या उसमें हम कोताही तो नहीं बरत रहे? आज इस हवाले से बात करेंगे। मेरे पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। मुफ्ती साद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साद भाई आपकी मौजूदगी का। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहम्मद आमिर मोहम्मदी भाई, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी। इसके अलावा जी इरम ज़िया जी भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का। आमिर भाई, अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूं, अल्लाह ताला ने औलाद को आजमाइश के तौर पे क्यों कहा? यानी इतनी मोहब्बत से हम एक नन्ही सी जान को दुनिया में लेकर आते हैं। एक बच्चे को, चाहे आपका अपना बच्चा हो या पराया बच्चा, उसको देखते ही मोहब्बत का एहसास होता है, उस पर प्यार आने लगता है। तो फिर ये आजमाइश कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इंट्रो बहुत अच्छा दिया जिसमें आपने कहा कि ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो जिस बच्चे को दुनिया में लाने का ज़रिया बन रहे हैं उनकी तरबियत और उनकी रूहानी, नफ्सियाती, जिस्मानी, हर किस्म की ज़रूरियात के बारे में उन्हें पहले से आगाही होनी चाहिए। सही। और अल्लाह तबारक व तआला का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा भी है, और अगर इसकी सही कदर की जाए तो ये नेमत है, और अगर नाकदरी की जाए तो ये बहुत बड़ी ज़हमत भी बन सकती है। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद ने फरमाया है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना, और इस फ़ितरे पर, इस आज़माइश पर अल्लाह ताला के यहाँ अजर अज़ीम भी बहुत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को देकर आज़माता है, किसी को महरूम रख कर आज़माता है। और इंसानी ज़िंदगी में औलाद की बहुत अहमियत है, और ख़ास तौर पर ये कहा जाता था कि अगर तुम्हारी नरीरा औलाद नहीं होती तो तुम्हारा नाम आगे कौन बढ़ाएगा और तुम्हारा वारिस कौन बनेगा। लेकिन हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेटियाँ अता फ़रमाई, और फिर खैर कसीर और फिर कौसर जैसी खुशखबरियाँ अता फ़रमाई। तो ये सबसे पहले बात तो ये कि जब शादी होती है इंसान की, और जैसे कि आपने कहा कि सबसे पहला ये दबाव और प्रेशर हो जाता है कि भाई कब, यानी किसी की शादी नहीं हो रही तो उसके ऊपर प्रेशर ये है कि शादी कब हो रही है, शादी हो गई तो प्रेशर ये है कि फिर अब औलाद कब हो रही है, और औलाद हो गई तो फिर अगर बेटा कब हुई है तो बेटा कब हो रहा है। तो ये एक प्रेशर है जो माशरा बिला वजह देता है। और हमें हुक्म ये दिया गया है कि आसानियाँ पैदा करो, बश्शिरू वला तुनफ़िरू, एक दूसरे के लिए बशारत के मामलात करो, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियों के मामलात करो, दुश्वारियों के मामलात ना करो। किसी का एक जुमला, किसी का कोई एक सवाल किसी को अज़ियत में मुब्तला कर सकता है, उसकी रात की नींद उड़ा सकता है। इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये कि ये फ़िक्र होती है कि औलाद क्यों नहीं हो रही, तो उसमें पहली आजमाइश का बाइस तो ये बना कि बहुत से लोग फिर खुदा न खास्ता नाजायज़ ज़राए इख्तियार कर लेते हैं, यानी अल्लाह के दर से लौ लगाने के बजाय गैरुल्लाह के दरवाज़े पर चले जाते हैं, तो शिर्क जैसी क़बाहत का में मुब्तला होते हैं।
پھر اگر اللہ نے بیٹیاں دے کر آزمانا چاہا ہے تو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ بیٹی تو اچھی چیز نہیں ہے، تو بوجھ ہے، اس لیے تو ہمیشہ کھلاتے رہو پلاتے رہو، پھر ودا کرنا پڑے گا، اصل تو ہمارا سرمایہ بیٹا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا یعنی قصور ہوتا ہے. میں یہ بھی دیکھتی ہوں عامر بھائی، آپ نے بہت پیاری بات یہاں پہ کی کہ آپ نے کس طرح اپنی اولاد کو اس دنیا میں رہنا ہے، دنیاوی طور طریقے بھی سکھانے ہیں، پھر دینی اصول بھی سکھانے ہیں تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو. ارم جی، اس میں سب سے بڑی بنیاد تو یقیناً ماں خود ہوتی ہے. شاید اولاد کو ان قربانیوں کا اندازہ بھی نہیں ہوتا. میری بہت ساری بہنیں اس وقت جو ہمیں پروگرام میں دیکھ رہی ہوں گی، اگر وہ حاملہ ہیں، دیر ایکسپیکٹنگ، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کی ہے کہ آپ یقیناً آپ کو ایک طرح سے کہا گیا ہے کہ آپ پہ روزے، آپ بعد میں ان کی گنتی پوری کر لیں. تو یعنی جس اولاد کی آمد سے ہی ماں کی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس کی فرض نمازیں، اس کی فرض عبادتیں ایک طرح سے بچہ اس کی ترجیح بن جاتا ہے، تو یہ سلسلہ پھر تا حیات ماں کے لیے جاری رہتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل سدرا، کیونکہ دیکھو ماں کی بہت ساری چیزیں کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہیں اپنی اولاد کے لیے. سب سے بڑی بات یہ رات کی نیند. صحیح. ٹھیک ہے، جب وہ بچہ دنیا اس کو آنے سے پہلے بھی کہ ماں اپنی مرضی سے کروٹ بھی نہیں لے پاتی، کیونکہ اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پہلو، کوئی کروٹ ایسا ہو جائے کہ جو نعمت اللہ نے میرے اندر اس وقت دی ہوئی ہے یا جو رحمت دی ہوئی ہے اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے. تو اوور کانشیس ایک ماں ہوتی ہے، اور جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو سب سے بڑی جو میں سمجھتی ہوں کہ ماں چیز کمپرومائز کر رہی ہوتی ہے وہ اس کی نیند ہوتی ہے، کیونکہ بچے کا کوئی ٹائم سیٹل نہیں ہوتا. ماں کا درجہ اللہ نے ایسا رکھا، اس کی محبت ایسی رکھی، اسی لیے اپنے آپ کو ماں کی محبت سے ترجیح دی کہ تم ایک ماں ہو اور میں 70 ماں جتنی محبت کرتا ہوں. لیکن ظاہر اولاد جو ہے، جیسے بھی عامر بھائی نے کہا کہ سورہ انفال میں، سورہ منافقون میں، سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو فتنے سے، اب دیکھو ایک نعمت جس اللہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم تمہیں مال اور بیٹوں کی نعمت سے نوازتے ہیں، بے شک اسی چیز کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. کیوں فتنہ ہے؟ کہ جب تم ان کی محبت میں اتنے غرق ہو جاؤ گے، تم ان سے اتنی محبت کرنے لگو گے کہ تم دنیا میں غرق ہو کے دین کو بھول جاؤ گے. تم یہ بھول جاؤ گے کہ میرا پیدا ہونے کا مقصد کیا تھا. تم اپنی اولاد کی موجودگی میں یہ بھول جاؤ گے کہ یہ میری ذمہ داری ہے جو اللہ رب العزت نے مجھے دی ہے، اور مجھے اسے نیک اور صالح بنانا ہے. بڑے افسوس کے ساتھ بچہ ہماری گود میں آتا ہے تو ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار ہم اسے کون سے اسکول میں پڑھائیں گے. کہیں معذرت کے ساتھ ہمیں بچے کی پیدائش سے پہلے رجسٹرڈ کرانا پڑتا ہے، کہیں 2 مہینے کے اندر، کہیں 6 مہینے کے اندر، اور پیرنٹس اس تک و دو میں لگ جاتے ہیں. کیا ہم میں سے کوئی پیرنٹ کی سوچتا ہے کہ یار ہم اپنے بچے کو اخلاص والا کیسے بنائیں گے، ہم اپنے بچے کو ایثار والا کیسے بنائیں گے؟ کیونکہ اگر بچے میں یہ چیز نہیں ہوئی تو وہ بچہ آپ کا امتحان ہے، وہ مال آپ کا امتحان ہے. اور یقین مانو اس مال کی نعمت اور اولاد کی نعمت دونوں اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہے، لیکن یہ ایک ایسا انسین پیپر ہے جو ہم روز دیتے ہیں. ہم روز اس امتحان میں گزرتے ہیں اور ہمیں اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے. اور جب ہمیں یہ شعور آ جاتا ہے کہ دیکھو اولاد فتنہ، یہ ایک بہت خوفناک بات ہے سدرا. اور خاص طور پہ جب آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری اولادوں سے نوازا ہے اور وہ آپس میں لڑ پڑیں، تو میرے خیال میں یہ پیرنٹس کے لیے اور بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ کیونکہ دونوں بازوؤں کے مترادف ہی ہیں، اور اگر 2 بھائی آپس میں لڑ جائیں تو بڑا مشکل ہے پیرنٹس کے لیے اس وقت کس کا ساتھ دیا جائے، کیسے دونوں کی صلح کرائی جائے. یہ ابھی ہمارا اس سے پہلے بھی جو ٹاپک تھا اس میں ہم اختلافات کی بات کر رہے تھے. سعد بھائی، یہی سوال میں آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی کہ جب نہ جانتے ہوئے، نہ دانستہ طور پہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نوازتا ہے یا وافر مقدار میں آپ کے پاس مال موجود ہے، تو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں اس میں غرور اور تکبر آ جاتا ہے. کئی خواتین کو اگر آپ دیکھیں کہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 یا 3 بیٹوں کی نعمت سے نوازا ہے تو تھوڑا گردن میں اکڑ آ جاتی ہے. تو ان چیزوں سے کیسے بچا جائے؟ اور یہ میرے خیال میں صرف خواتین ہی نہیں، مرد حضرات بھی اولاد نرینہ کے لیے خاص طور پہ ہم اپنے معاشرے میں یہ غلط روایات دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگتے ہیں، اور کئی دفعہ لوگوں کے ساتھ برے رویے سے بھی پیش آتے ہیں. خاص طور پہ اگر خاندان میں کسی دوسرے کی بیٹیاں ہیں تو اپنے آپ کو اس سے برتر تصور کرنا، کوئی دل آزاری والے جملے کہنا، اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ بیان ضرور کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت موضوع. اور عموماً ہمارے ہاں جب بھی بات کی جاتی ہے نا، علماء بیٹھے ہیں تو عموماً ہمارے ہاں جب بھی میسج دیے جاتے ہیں یا خطاب کیے جاتے ہیں، ہمیشہ یہ کیا جاتا ہے والدین کے آداب. لیکن میں عموماً ایک بات کہتا ہوں کہ والدین کے آداب سے پہلے
آپ کو والدین کو ان کے حقوق بھی بتانے چاہیے کہ والدین اصل میں والدین کہلائیں گے کب، کہ باپ خود بیٹھا ہو بچے کو بولے کہ بیٹا اشارہ نہیں توڑنا چاہیے اور خود سارے اشارے توڑے، تو یہ تربیت نہیں ہے. باپ خود بیٹے کو کہے کہ بیٹا دروازے پہ جا کر بول دو کہ ابو گھر پر نہیں ہے. جو بچے دیکھتے ہیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، جو بچے دیکھتے ہیں اسی طرح سے بچے وہ عمل کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تربیت والدین ہونی چاہیے، تو پھر جا کر تربیت اولاد بھی ہوگی. اب آپ نے بات کی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرما دیا ہے کہ وَعْلَمُوا، کہ جان لو کہ یہ اولاد اور مال تمہارے لیے فتنہ ہے. اب یہاں جو فتنے سے مراد ہے وہ آزمائش ہے. آزمائش کون سی آزمائش ہے؟ ایک کہ انسان ان دونوں کے معاملوں میں حریص ہوتا ہے، جائز ناجائز کی تمیز چھوڑ دیتا ہے. اولاد بھی جب بھوکی اولاد گھر میں رو رہی ہو نا، اور جب بچہ کسی چیز پر ہاتھ رکھ دے کہ ابا مجھے یہ چاہیے، تو باپ پھر اس کو لانے کے لیے پھر جائز ناجائز کی تمیز چھوڑ دیتا ہے. عموماً ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو شادی سے پہلے ان کاموں میں ملوث نہیں تھے، لیکن اولاد ہونے کے بعد اولاد کی خواہشیں ہیں، خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے وہ ان چیزوں میں مبتلا ہو گئے. اور مال بھی ایسا ہے کہ اس میں بھی انسان کی حریص ہو جاتا ہے، اور اس حریص کو پورا کرنے کے لیے، اپنے وانٹس کو، ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ جائز ناجائز کی تمیز چھوڑ دیتا ہے. اچھا، اگر میں چاہوں کہ اس پہ آپ تھوڑی سی وضاحت کریں کہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، یعنی بہتر سے بہترین ہم اپنی اولاد کو دینا چاہتے ہیں. آج کل جو دور حاضر ہے اس میں والدین کو بھی اسی پیمانے پہ ناپا جاتا ہے کہ ابا آپ نے کتنا بینک بیلنس بنایا، کتنی کوٹھیاں جمع کی، کتنے پلاٹ آپ نے جمع کیے، مجھے باہر پڑھنے کے لیے بھیجا ہے نہیں بھیجا، ایٹسیٹرا. تو مجھے بتائیں کہ شریعت کیا کہتی ہے کہ ہمیں کتنا بچے کے لیے تیاری کرنی چاہیے؟ کیا یہ واقعی والدین کا فرض ہے کہ ان کو بہت سارا مال و دولت دیں؟ تو پھر اولاد نے اپنے لیے کیا کمانا ہے؟ ہر چیز اس کو وراثت میں ہی ملنی ہے کیا؟ جی، اس حوالے سے میں بس اپنی بات کو کنٹینیو کر کے اسی طرف آتا ہوں کہ مال بھی ایسا ہے کہ اس حوالے سے بھی انسان لالچ کرتا ہے. ایک تو آزمائش کی کیفیت یہ کہ جائز ناجائز کی تمیز چھوڑ دیتا ہے. دوسرا کہ دونوں چیزیں انسان میں تکبر کو پیدا کرتے ہیں. مال بھی جب زیادہ ہو تو ایک تکبر کا عنصر آ جاتا ہے، اسی طرح اولاد بھی جب زیادہ ہو تو ایک تکبر کا عنصر انسان کے اندر آ جاتا ہے. اور آپ نے بات کی بالکل شریعت میں کہ اپنے بچوں کے لیے مال کو چھوڑنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ان کو اس کا اہل بھی بنانا چاہیے کہ میرے بچے اس مال کا تو نے استعمال کہاں کرنا ہے. یاد رکھیے گا کہ شیر جو ہے اپنے بچوں کو شکار خود سکھاتا ہے. تو آپ نے اگر اپنے بچے کو شیر بنانا ہے تو آپ نے اس کو خود سکھانا ہے کہ بیٹا اصل میں مال تو یہ ہے، لیکن اس مال کا استعمال جو ہے، یوزیج جو ہے، اسلام نے ہوم سائنسز بڑی خوبصورت آپ کو ایک رشتے بتا دیے کہ آپ نے اپنا گھر کیسے. آج تو باقاعدہ باہر ملک میں پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں ہوم سائنسز کے اوپر، لیکن یہ جو جتنا گھر کا کلچر ہے نا، یہ اصل میں اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. آج ہمارے یہاں جیسے میم نے بات کی کہ ہم سب کچھ تو ان کے بارے میں سوچتے ہیں، ہمیں بچے کے لیے یہ کرنا ہے، ابراڈ تک سٹڈیز بھی سوچ لیتے ہیں. آپ میرے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، سکولز میں جانا ہوتا ہے. میں معذرت کے ساتھ بڑے ایک سوال، میں عموماً سارے بچوں سے پوچھتا ہوں آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ اب وہ ہمارا حلیہ دیکھ کر نا کہتے ہیں مولوی صاحب آئے تو کہہ دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا رول ماڈل ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، مجھے اس سوال کا جواب دیں، میرے رسول دکھتے کیسے تھے؟ کوئی جواب نہیں. میرے رسول کی آنکھیں کیسی تھی؟ کوئی جواب نہیں. بال مبارک کیسے رکھتے تھے؟ سفید بال. اس کا کوئی میرے رول ماڈل ہے. یاد رکھیے گا انسان جس سے محبت کرتا ہے نا تو پھر اس کے بارے میں جانکاری بھی رکھتا ہے، اس کے بارے میں علم بھی رکھتا ہے. یہ ہمارے تو اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم، اور آپ نے جو بات کی بچوں کے لیے کیا ہے تو صدقہ جاریہ ہے فرمایا. سعد بھائی میں واپس آپ کے پاس اسی گفتگو کے لیے آؤں گی. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہمیں بڑھنا پڑا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے، علامہ حسین مسعودی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد، لیکن علی بھائی کی طرف ابھی ہم چلتے ہیں، ایک کلام سنتے ہیں، بریک کی طرف بڑھیں گے، واپس آئیں گے، گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ بھی کال کر کے اپنے سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیے ہوئے ہر امتحان، ہر آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا کرے، اور خاص طور پہ وہ جو نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں ان کی حفاظت کرنا اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، اور جی یہاں پہ ہمارے ساتھ اب ہمارے پینل کو جوائن کر رہے ہیں علامہ حسین مسعودی بھائی. السلام علیکم، رمضان مبارک آپ کو. علامہ صاحب آپ کی تاخیر سے آنے کی نہیں ناٹ ایٹ آل. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے آنے سے قبل آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ مال اور آپ کی اولاد بے شک انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، اس آزمائش میں دور حاضر میں کیسے پورا اترا جائے، اگر اس کے لیے کچھ ہمارے سننے والوں، دیکھنے والوں کی رہنمائی ہو سکے. دیکھیے بات بہت مختصر کروں گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ٹائم بالکل بھی نہیں ہے، لیکن جب ہم حال کو دیکھتے ہیں یا مستقبل کو دیکھتے ہیں
تو لازمی ہوتا ہے کہ ماضی پر کچھ نہ کچھ نظر ضرور ڈالی جائے، اور ماضی سے ہی پتہ لگتا ہے کہ مستقبل کیا ہونے والا ہے، یہ ایک حقائق ہے۔ تو اگر ہم دنیا کو بھی دیکھیں تو بات یہ ہے کہ مال اور بنون، اور نہ صرف مال اور بنون بلکہ بے شعین کی منزل بھی ہے، یا خوف کی منزل بھی ہے، جو کی منزل بھی ہے، ثمرات کی منزل بھی ہے، انفس کی بھی منزل ہے۔ ان سب منزلوں کے ذریعے سے خدا نے امتحان کہیے یا آزمائش کہیے، بات ایک ہی ہے کہ یہ آزمائش خدا نے جو رکھی تو کب سے رکھی اور کب تک رکھی ہے؟ قیامت تک رہے گی، ازل سے چل رہی ہے۔ حضرت آدم ہی سے لے لے تو میں تو ایک بات کہوں گا کہ امتحان کی منزل مطلب ہم اور آپ انسان جو ہیں وہ بنون کے مسئلے میں ہیں، اور شیطان جو ہے وہ اپنے چیلوں کی مشکل میں ہے۔ بالکل مسعودی صاحب، اگر اور اسپیسیفک کر دوں سوال کو، یعنی یہاں پہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے نیک صالح صحت مند اولاد کی، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی نعمت دے کر آزماتا ہے، کبھی نعمت لے کر آزماتا ہے۔ تو بالخصوص جب انسان سے یہ نعمت اگر چھل جائے تو کہا جاتا ہے کہ قرار نہیں آ رہا، لیکن ہمارے سامنے بھی فلسطین کا معاملہ ہے جہاں لوگ اپنے پیاروں کو، اپنے بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے فنا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اپنے رب کے سپرد کر رہے ہیں۔ تو کس طرح قرار آئے، اور اگر یہ نعمت خدا نخواستہ ہمارے کئی دیکھنے والے ایسے ہو سکتے ہیں جو اس سے محروم ہیں یا حال ہی میں کھو دیا ہے، تو پھر قرار کیسے آئے اور اس وقت کیا دعا کرنی چاہیے؟ دیکھیے فلسطین کی مثال آج میں یوں کہوں گا کہ اگر فلسطین کو دیکھنا ہے تو واقعی اس وقت وہاں پہ وہ کردار نظر آ رہا ہے جسے ہم حسینی کردار کہتے ہیں، یا وہ کردار نظر آ رہا ہے جسے ہم اہل بیت کا کردار کہتے ہیں، یعنی چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں، چاہے وہ جوان ہوں، ہر ایک کی کیفیت بالکل، اگر تھوڑا سا یہ صرف نسبت کے لیے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے پورا کا پورا کنبہ وہاں پر کربلا میں رسول کا اور آل رسول کا جو کنبہ تھا وہ سیکریفائز کر رہا تھا، یعنی یہاں مال بھی اور بنون بھی، جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں سے آزمائش، اور دونوں کی آزمائش کو دیکھیں خدا نے رکھا ہے مال اور بنون، یا اس سے تم آزمائش میں مبتلا ہو کر کے پستی کی طرف چلے جاؤ، یا پھر تم اسی کے ذریعے سے کمال اور عوش تک پہنچ جاؤ۔ تو کربلا کے حوالے سے میں اتنا کہوں گا اسی کی نسبت سے صرف فلسطین کی، کہ وہاں پر ایک ایک چیز کی، ایک ایک بچے کی کیا ہے قربانیاں تھیں۔ جیسے حضرت ابراہیم کی قربانی کیا ہے، یعنی بیٹوں کے حوالے سے حضرت نوح کا بیٹا دیکھ لیجئے تو وہ کہاں چلا گیا کہ لیسا من اہلک کی منزل پہ آ گیا، اور حضرت ابراہیم کا بیٹا ہے کہ کیا ہے تو عمر کی منزل پہ ہے، افعل ما تؤمر، بالکل یہ آباد تھی۔ اور پھر کیا ہے، میں کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو اہل بیت کے گھرانے میں نظر آتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے مال کو استعمال کرنا، سب سے اہم چیز ہے کہ مال مل جانا کمال نہیں ہے، مال ملے ہوئے مال کو کیسے آپ نے یوٹیلائز کیا ہے، کہاں اس کو یوز کیا ہے۔ تو فلسطین کے حوالے سے بس میں کہوں گا کہ آج شاید مسلمانوں سے زیادہ نان مسلمز بیدار ہوئے ہوئے ہیں۔ مسلمان تو ابھی روزہ اور افطار میں لگا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میرے افطار کا کیا انتظام ہوا ہے، وہاں لوگ بھوکے افطاری کی صورت میں ہیں، وہی پھر میں کہیں گے آل رسول کے اپنے حصے کا وہ دیتے جاتے ہیں اور اپنے مرتبوں کو بڑھاتے جاتے ہیں۔ یہی امتحان خدا نے رکھا ہے کہ تمہیں جو کچھ دیا ہے اس سے تم کس منزل تک جا رہے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قدرت دیکھی اور انسان کو سکھانے کے لیے جو خدا کا خاص انداز ہے کہ اس نے اپنے پیارے انبیاء اکرام کو بھی کے لیے بھی اولاد کو ایک آزمائش کے طور پہ رکھا۔ آپ جب گفتگو فرما رہے تھے عامر بھائی، ایک قصہ یقیناً یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ محبوب ترین چیز یقیناً اگر تمہارے لیے تمہاری اولاد ہے تو اس کو میری راہ میں قربان کر دو۔ یہ جو واقعہ ہے جس کی سنت کو، جس کی روایت کو آج بھی یاد کرتے ہوئے ہر مسلمان عید الاضحیٰ پہ قربانی دیتا ہے، اس میں اصل میں ہمارے لیے کیا پیغام چھپا ہے؟ پیغام یہی چھپا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا حکم ہو تو پھر آپ کی اپنی جان بھی کوئی وقت نہیں رکھتی، آپ کی جان سے زیادہ قیمتی آپ کی اولاد بھی کوئی وقت نہیں رکھتی، اور جس کے لیے ساری زندگی آپ کی تگ و تاز رہی آپ کا مال، وہ بھی کچھ اہمیت نہیں رکھتا، حتیٰ کہ قبیلہ ہو، کنبہ ہو، کوئی کس کو ویلیو نہیں رکھتا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جو مجرم ہوگا وہ یہ چاہے گا کہ اسے بچھوڑ دیا جائے اور وہ فدیے میں ساری کائنات کی دولت اللہ کو پیش کر دے، صحیح، جو اس کے ہاتھ میں ہوگی بھی نہیں، اور ایسا ممکن بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر ایک اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ آپشن دیا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے ثمن الجنت لا الہ الا اللہ، یعنی جنت کی جو قیمت ہے نا وہ اللہ کی تابعداری ہے، سبحان اللہ، اللہ کی فرما برداری ہے۔
کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو وہاں انسان سر جھکا دے. جب وہ کہتا ہے کہ اپنی اولاد کی تکریم کرو، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو، تو وہاں عزت کرنی ہے، وہاں اولاد کے لیے کمانے کی کوشش کرنی ہے، وہاں اولاد کو عزت اور بہترین حسن سلوک کے ساتھ ایک بہترین انسان بنانا ہے. لیکن جب اس کا حکم آتا ہے، یعنی برسا برس کی دعاؤں کے بعد مانگا تھا اسماعیل کو، بے شک، لیکن جب مل گیا تو ابھی شیر خار تھا اور کہا کہ بے آب و گیا سرزمین پر چھوڑ کے آؤ، چھوڑ دیا. اور جب بڑا ہوا فلما بلغ معه السعی، جب ساتھ چلنے دوڑنے کے قابل ہو گیا تو کہا کہ اب اسے میرے حکم پہ قربان کر دو. قرآن بھی کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کی لذت کو نہیں پا سکتے. نیکی کر تو سکتے ہو لیکن نیکی کی جو معراج ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. اور یہاں قربان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے خدا کا ذبح کرنا ہے، یہاں قربان کرنے کا مطلب یہ کہ اپنی اور اس کی خواہش کو اللہ کی خواہش کے تابع کر دو، یعنی سرنڈر کر دو، کمپلیٹ سرنڈر ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، اور خاص طور پہ بھی تھوڑی دیر قبل جب یہاں پہ ہم ذکر کر رہے تھے اولاد نرینہ کا، جس کی خواہش بھی ہوتی ہے، جس کے لیے انسان تقاضا کرتا ہے، اور جیسے عامر بھائی نے کہا کہ کبھی صحیح اور غلط کی تفریق بھی بھول جاتا ہے. نام اور نسل، یعنی جائیداد کس کے نام ہوگی، بڑی بڑی یہاں پہ جنگیں لڑی جاتی ہیں. لیکن ارم جی، آنا چاہوں گی آپ کی طرف کہ خدا ہی ہمیں اس بات کی طرف بھی مائل کرتا ہے کہ قیامت کے روز ہر انسان اپنی والدہ کے پیچھے کھڑا ہوگا، تمہیں اپنی والدہ کے نام سے اٹھایا جائے گا. تو پھر والدہ کا کیا کردار ہو سکتا ہے، خصوصاً دنیا میں جو رہنے کے طریقے سکھانے ہیں؟ ہمیشہ جب بیٹی کی تربیت کی بات آتی ہے تو گھر کے تمام لوگ، یہاں تک کہ خاوند بھی اپنی بیوی کو دیکھ کے کہتے ہیں تم نے کیسی تربیت کی ہے. بیٹوں کی تربیت کس نے کرنی ہے، اور بیٹوں کی تربیت میں پھر والد کا کیا کردار ہوتا ہے، والدہ کا کردار ہوتا ہے؟ میں چاہوں گی اس پہ تھوڑی گفتگو فرمائیے. اچھا سدرا، تھوڑا سا میں یہاں پہ ایک کریکشن کر دوں. میرے خیال سے عامر بھائی اس بات کو ایگری کریں گے کہ قیامت کے دن ہر اولاد اپنے باپ کے نام سے پکاری جائے گی. اوکے. اور اسی لیے سرکار علیہ السلام نے اس بات کا کہ اگر باپ نان مسلم بھی ہے تو بھی وہ جو نسبت ہے وہ اسی باپ کے نام سے پکاری جائے گی. تھوڑا سا ہمارے مسکنسیپشن کہیں سے آ گیا تھا. کچھ عرصے پہلے تک میں بھی یہی سمجھتی تھی. میں نے کہا ہم اپنے ناظرین کو یہ بات کہ آپ والدہ کے نہیں، باپ آپ پکارے اپنے باپ کے نام سے جائیں گے. تبھی جب سرکار علیہ السلام نے جن کو اڈاپٹ کیا تھا، زید بن حارثہ کے زید بن محمد کہلاتے تھے، تو جب یہ حکم آیا تو زید بن حارثہ ہی کہلایا، نام نہیں تبدیل کیا. بالکل صحیح. اب تم یہ دیکھو کہ ماں جو ہے ظاہر ہے وہ گھر میں ہوتی ہے، اس کا بچوں سے انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے پرورش کا ذمہ سمجھتے ہیں کہ ماں کے ذریعے زیادہ ہے. بالکل ہے، کیونکہ ماں کی آغوش میں وہ بچہ پڑا ہے. ماں وہ ہستی ہے کہ جس کی آواز بچہ پیدائش سے پہلے بھی سن رہا ہے اور بغیر کسی بھی ڈسٹربنس کے سن رہا ہے. یہی وجہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں کے ساتھ اسے لٹایا جاتا ہے تو ایک تو دل کی دھڑکن جس سے وہ مانوس ہوتا ہے اور اس آواز سے وہ مانوس ہوتا ہے، تو بچہ کام ہو جاتا ہے. باپ کی تربیت بھی اولاد کے لیے اتنی ضروری کہ ہر بچے کے لیے رول ماڈل دیکھو. وہ چاہتے ہیں میری زندگی میں دوسری عورت ایسی ضرور ہے جو کہیں نہ کہیں میری ماں سے ملتی جلتی ہو، لیکن رول ماڈل اس بچے کے لیے اس کا باپ ہوتا ہے کہ میرا باپ میری ماں سے کیسا سلوک کرتا ہے، میرا باپ میری بہنوں سے کیسا سلوک کرتا ہے. اس کو اپنے باپ کی شکل میں اور رشتے میں وہ تمام تربیتیں ملتی ہیں کہ اب اس دنیا میں مجھے جینا کیسا ہے، خاص کر لڑکوں کو. اچھا، لڑکیاں بھی ظاہر ہے اپنے فادر سے بہت زیادہ جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں، اور ان کو ہونا بھی چاہیے، کیونکہ فادر جو ہے وہ رول ماڈل ہیں اولاد کے لیے. اور دیکھو اللہ نے باپ میں ماں کی ممتا تو رکھی، اپنی محبت بھی ماں سے ملا دی، لیکن اللہ رب العزت اور حدیث کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے کہ باپ کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، کیونکہ باپ دعا کم مانگتا ہے. تو باپ جب بھی اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اللہ وہ دعا ضرور قبول کرتے. اس لیے آج میں اپنے سارے بھائیوں کو کہوں گی کہ اپنی اولاد کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے اور ان کی کامیابی کے لیے دعا ضرور مانگا کریں. اور مولانا روم کی ایک بات، کیونکہ ٹاپک ایسا ہے تو ضرور کہوں گی کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی روح کا سودا کسی سے نہیں کرو، نہ مال سے، نہ دنیا سے، نہ اولاد سے، کسی چیز سے اپنی روح کا سودا نہیں کرو، کیونکہ واحد چیز ہے جس کے ساتھ تم اس دنیا میں آئے اور یہ واحد چیز ہے جس کے ساتھ تم اس دنیا سے جاؤ گے. کتنا مشکل ہوتا ہے اپنی اولاد کی غلطی کو اس کو ڈانٹنا اور اس کی کریکشن کرنا، کیونکہ اس میں بھی محبت کا اور ایک کنسرن کا پہلو تو جڑا ہوتا ہے. لیکن دنیا داری کے لیے ہم اکثر اپنی اولاد کی جو غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، یا اس سے کوئی بڑی غلطی بھی اگر سرزد ہو جائے تو اس پہ پردہ ڈالتے ہیں. کیا یہ اچھی روش ہے رم جی؟ بالکل، بچے کی غلطی پہ ٹوکنا چاہیے، لیکن کوشش کریں کہ اسے سرعام نہ ٹوکیں.
क्योंकि बच्चों की भी इज्जत नफ्स मजरू होती है। उस बच्चे को जब आप अलग बिठा के बताएंगे कि बेटे ये बात गलत थी, आपने गलत किया, हाँ उसे इतना हौसला ज़रूर दें कि तुमने उसका दिल दुखाया है, अब तुम जाके सबके सामने उससे सॉरी कर लेना क्योंकि तुमने ये गलती सबके सामने की थी। अच्छा जी, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बच्चों के अंदर कंपैशन और एहसास कैसे लेके आएँ। क्या बच्चे सॉरी सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर हम डालते हैं एज ग्रोन अप्स, या उनके अंदर ये माजरत का या गलती का एहसास हम उजागर कर पाते हैं? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन वेरी क्विकली लेट्स गो टू द किचन जहाँ पे हमारी रेसिपीज़ हो गई हैं तैयार। ये चटनी जिसका बड़ा चर्चा था, खट्टी लहसुन वाली चटनी। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये कब तक फ्रिज में रखी जा सकती है जब तक ये सही रहेगी? ये आप 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं। 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं, ज़बरदस्त। और कबाब में आप देख रहे हैं रेडी हो गए। मैंने इसके साथ भगार किया है वेजिटेबल्स का, और ऊपर मैंने यूज़ किया है इसमें ऑलपर्स रिच फ्लेवर देने के लिए अपनी डिश को। मैं ऑलपर्स की चेडर स्लाइसेस जो हैं वो चीज़ के वो यूज़ किए हैं ताकि एक और रिच फ्लेवर आ जाए हमारे कबाब में। बाय द वे यानी इसमें ये बिल्कुल हल्की नहीं आई है, इसके अंदर क्रीम चीज़ भी डाली हुई है, क्रीम भी डाली हुई है, फिर ऊपर से भी चीज़ डाल दी है। यानी ये ज़रा कमज़ोर दिल के लोग तो नहीं खाएं इसको। अच्छा अच्छा जी, डिश आई मीन सॉरी बेवरेज। अच्छा, इसके लिए दूध की बोतल है ये, जिसके लिए मैंने जाम शीरी यूज़ किया था। मैंने इलायची डाल के दूध को पका लिया और बादाम और पिस्ते डाल के अच्छी तरह उसको कुक करना है ताकि उसका फ्लेवर अच्छा आ जाए। थोड़ा कड़ा कड़ा जो दूध होता है ना वो है। फिर हमने जाम शीरी और क्रीम को अच्छी तरह मिक्स करना है, ग्लास में डालना है, ऊपर जाम शीरी और क्रीम डालनी है, ऊपर से नट्स से डेकोरेट करना है। बिल्कुल सही। सिद्रा, इफ्तार के बाद एक प्रॉब्लम ये आती है कि इफ्तार के बाद जो मुश्किल मरहला होता है ना औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए, वो बर्तन धोने का होता है। तो उसके लिए हमारा साथ लेमन मैक्स बहुत अच्छा साथ देता है हमारा, और हमें बिल्कुल मांजने नहीं पड़ते। एक ड्रॉप ऑफ लेमन मैक्स डालें और आपके बर्तन यूँ चमक दमक जाते हैं। क्या बात है, यानी पूरी आसानी का ख्याल रखा हुआ है। कुर्रतुलैन ने आपके लिए ज़बरदस्त टिप्स लेके आई हैं, रेसिपीज़ ऐसी हैं जो इजी कुकिंग हो और उसके बाद इजी क्लीनिंग के लिए भी आपको उन्होंने एक ज़बरदस्त टिप दी है। थैंक यू सो मच कुर्रतुलैन। कल इंशाल्लाह ताला मज़ीद रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकात होगी। अच्छा जी, जो सवाल हम कर रहे थे कि बच्चे सॉरी सिर्फ प्रेशर में आके बोलते हैं या उनमें एहसास नदामत और ये अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप की जाए कि गलती की है और इस गलती को नहीं दोहराना। साथ भाई इस पे अगर आप मुख्तसरन कुछ कहना चाहें कि किस तरह बच्चे को ये बावर कराया जाए कि गलती गलती है? जी, सबसे पहले तो उस बच्चे के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी चाहिए सही और गलत की, और सही और गलत की तरबियत भी जैसे कि बताया कि उसके घर से ही उसको मिलेगी। देखिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा डांटे उस अंदाज में, बच्चे को समझाना है, उसकी गलती समझानी है कि ये तुमसे गलती हुई है। इसकी मैं सबसे आसान मिसाल आपको दे दूंगा। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की बात हुई, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे कहा जाता था उनको, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार उनको बाज़ार भेजा। वो ख़ुद किस्सा सुनाते हैं हदीस में कि मुझे एक बार रसूलुल्लाह ने बाज़ार भेजा, तो रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, मैं उनके साथ खड़ा हो गया, मैं भी बच्चा था। तो वो खेलते खेलते बहुत वक्त गुजर गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तलाश में निकले, तो देखा कि मैं मैदान में बच्चों के साथ खेल रहा हूँ। तो आकर मेरे कान की इस जगह को ऐसे यहाँ से पकड़ा और लम्स किया, और लम्स दबाए नहीं, सिर्फ लम्स, और कहा ज़ैद मैंने तुम्हें किस काम से भेजा था और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ऐसे कान से हल्का सा पकड़ के मुझे घर लेकर आए। हज़रत ज़ैद बिन हारिस फरमाते हैं कि खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में ज़ैद की जान है, आज तक मेरे कान से मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की खुशबू आती। सुभान अल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि प्यार से तरबियत फरमाई, यानी नरमी और शाइस्तगी से भी बात हो सकती है। हम बच्चे की गलती पे जी बिल्कुल, कि एक होता है सजेशन, एक होता है ऑर्डर। सही। लेकिन अगर हम दरवाज़ा अंदर से बंद करते हैं ना तो हम अपने आप को हिफाजत में समझते हैं। हमें कोई बाहर से बंद कर जाए तो हम समझते हैं हमें कैद कर दिया गया। इतना सा फ़र्क है। बच्चे के अंदर ये एहसास पैदा करें कि अब तुम क्या चाहते हो, क्या सॉरी करना चाहिए, उसका अपना फैसला होगा, तो वो हमेशा यानी उसको ये तालीम दें कि भाई हक क्या था, इंसाफ की बात क्या थी, कहाँ तुमसे ख़ता हुई है और अब तुम क्या करना चाहोगे। और फिर यही बात कि अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को, माफ़ी मांगने वालों को पसंद करता है। अहम बात यह है कि अक्सर जब हम बच्चे पे गुस्सा करते हैं तो हम चीखने चिल्लाने लगते हैं। साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आप उस वक्त भी बच्चे से धीमे अंदाज में बात करें तो वो आपकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होगा। ज़्यादा डांट डपट इवेंचुअली बच्चों को आपसे खाइफ कर देती है, दूरी बढ़ा देती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ज़बरदस्त पैनल का, आज की बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू थी। जी मसूदी भाई, तो एहसास जो है ना वो ज़बान से नहीं, बल्कि आप अपने किरदार से उसको महसूस कराइए। जैसे कि फिर मैं कहूँगा कि अगर फ़कीर आ जाए घर में तो अहल बैत की तरबियत ये रही कि बाप ने, माँ ने उठा के एक रोटी फ़कीर को दी, तो अब पूरा कल्चर बदल रहा है, बच्चे भी यही कर रहे हैं, घर की कनीज़ भी।
یعنی پورا ایٹماسفیئر چینج ہوتا ہے. یہ آزمائش تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہارا گھر، یہ ساری چیزیں خدا نے رکھی اس لیے مسعودی بھائی بلکہ اس کہ بات کو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کریں. ایسے سمجھ سکتے ہیں ہم اس کو کہ فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین فطرت پہ ہی رکھا ہوتا ہے. آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں، ان کے اندر کمپیشن بھی ہوتا ہے. اگر آپ اونچی آواز میں کسی اور کو بھی ڈانٹ رہے ہوں تو بچہ کنسرنڈ ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو انسٹل نہیں کرنی، بس ان کو قائم رکھنا ہے اور اس کو مزید تقویت دینی ہے. بہت شکریہ میرے زبردست پینل کا، سعد بھائی، عامر بھائی، ارم جی، مسعودی صاحب، بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا. قرۃ العین کی بیوٹیفل زبردست ریسیپیز بھی ہمارے ساتھ تھیں. اب پروگرام کے اختتام میں ایک دفعہ پھر علی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور یقیناً جو مال، جو دولت، جو اولاد اور مختلف زندگی کے امتحانات ہیں اس میں ہمیں سرخرو کرے.